میاں نہ گورے حسین کے ہیں نہ کالے حسین کے، ہر رنگ میں ہیں چاہنے والے حسین کے، ہر طرف چرچا حسین کا ہے۔ نہ گئے حسین ہے، گلی گلی حسین ہے، گلی گلی حسین ہے، نہ گئے حسین ہے، نہ گئے حسین ہے، گلی گلی حسین ہے، نہ گئے حسین ہے، نہ گئے حسین ہے، جدھر بھی دیکھیے ادھر حسین ہے، ادھر حسین۔ آپ بھی پڑھتے رہیے میرے ساتھ، جدھر بھی دیکھیے ادھر حسین ہے، لکھی ہوئی ہے دوستو یہ داستان کربلا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بولو ذرا زور سے بولو یا حسین۔ یہ موسم جو بدل رہا ہے تو آپ بھی اپنے اندر بدلاؤ لائیے، پریورتن کا دور ہے بھائیو، یہ پریورتن کا دور ہے۔ قاری صاحب کل ہی بہار میں سطح بدل گئی، پریورتن کا دور ہے، بدلاؤ لائیے اپنے اندر اور بولیے جھوم کے یا حسین، زور سے بولیے یا حسین، اور زور سے بولیے یا علی، اور زور سے بولیں یا علی۔ لکھی ہوئی ہے دوستو یہ داستان کربلا، یہ داستان کربلا، لکھی ہوئی ہے دوستو یہ داستان کربلا، یہ داستان کربلا، یزید زیر ہے، زبر حسین ہے، زبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قدام مصباحی زندہ باد، زندہ آج کل یہ نعرے بھی لگ رہے ہیں نا کہ شریعت کو بدل دیا جائے گا، تو شعر سنو، کبھی نہ حیف آئے، آخری شعر اس کے بعد حدیث شریف سناتا ہوں، کبھی نہ حیف آئے گا نبی کے دین پاک پہ، نبی کے دین پاک پہ، کبھی نہ حیف آئے گا نبی کے دین پاک پہ، نبی کے دین پاک پہ، شریعت محمدی کے پاس با حسین۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مشکاة شریف کی بڑی پیاری حدیث پاک سنو میرے ساتھیو، ان اسامہ بن زید قال ترقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه قال فكشف فاذا الحسن والحسين فقال هذان ابنايا وابن ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، دونوں ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے بولے سبحان اللہ۔ قاری صاحب ماشاءاللہ مجمع جوان ہے، اگر ادھر موسم بدل رہا ہے تو ادھر بھی بدل رہا۔ ناظم صاحب ادھر بھی، ارے ماشاءاللہ چاروں بارڈر ہے، چاروں بارڈر، اور ترنگا بھی لگا ہوا، ارے بارڈر بھی ہم ہی سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ اور وطن کے لیے تو مسلمان سے بڑا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی یہ وطن ہمارے غریب نواز کا ہے، یہ وطن وارث پاک کا ہے، یہ وطن بزرگوں کا ہے، امام احمد رضا خان کا ہے، یہاں ہزاروں مدرسے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں مدرسے ہیں، کروڑوں کے قریب مسجدیں ہیں۔ اس وطن کی بات تو ایسی ہے کہ ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمینیں کھود کے دیکھو ہم ہی نکلیں گے۔ بات محبت کی آئی تو ماشاءاللہ ادھر کا بارڈر بھی سنبھالا ہوا ہے، چاروں طرف پبلک ہی پبلک، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب میں نے حدیث شریف سنائی تھی، ایک حدیث مجھے اور یاد آتی ہے، یہ بھی سنو۔ ان انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما۔ بولو جھوم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری پیاری حدیثیں، آپ حدیثیں پڑھتے جاؤ گے، رات ختم ہو جائے گی، اٹھ کے نہیں جاؤ گے، فجر کی اذان چاہو گے یہیں پر ہو جائے اور چاہو گے جماعت بھی یہیں پر ہو جائے، مگر بھائی فجر تک نہ آپ رک سکتے ہو، میں بھی بیان نہیں کر سکتا، اتنا ہی چاہو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے، تو اتنا ہی بس بہت ہے ماشاءاللہ۔ سنتے رہو محبت سے۔ قاری صاحب تشریف فرما ہے۔ سنو بھائیو، یہ جو دو حدیثیں سنائیں اس سے پہلے مجھے ایک حدیث اور یاد آ گئی، مگر متن سناؤں گا تو وقت بہت ہو جائے گا، آپ کہو گے حضرت حدیثیں بڑی یاد آ رہی ہیں، یہ کاکر سرائے کی سرزمین ہے، ایک من میں سوچ کے آتا ہوں تو 4-5 اور یاد آ جاتی ہیں، کرسی پہ بیٹھ جاؤ تو یاد آتی رہتی ہیں۔ سنو بھائیو، بچپنے کا زمانہ، نبی کا گھرانہ، اور محمد عربی ہے نانا، سامنے حسن اور حسین فاطمۃ الزہرا تشریف فرما ہے۔ حدیث میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین آپس میں کشتی لڑنے لگے، زمانہ بچپنے کا تھا، عمر میں 11 مہینے یا 12 مہینے، امام حسن بڑے ہیں۔ اب لوجیکل بات عقل کو تو یہ لگتی ہے کہ جب نانا بچوں کی کشتی کرائیں تو چھوٹے کو سپورٹ کریں۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بتاؤ ذرا، آپ کے دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، پوتی پوتا، نواسی نواسا، تو یار مجھ سے بھی اگر پوچھو کہ حضرت دونوں کو میں کشتی سکھا رہا ہوں تو میں بھی یہی کہوں گا سپورٹ چھوٹے کی کرنا، بڑا تو بڑا ہے ہی، مگر یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ حدیث میں یہ ہے کہ اچھا یہ حدیث شریف کے بارے میں حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے حضور سے کہا، اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے کہا۔ حضرت عائشہ سے جو حدیث ہے وہ تاریخ کبیر میں ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں جو وہ خصائص سیوطی وغیرہ اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تعین الکبیرہ علی الصغیر، وہ یہ تھا کہ جب کشتی لڑ رہے تھے تو حضور کہنے لگے حسن بیٹا او میرے نواسے حسین کو یہاں سے پکڑو، گلے سے پکڑو، پنڈلیاں پکڑو، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا آقا مدد کرنا تھی تو حسین کی کرتے، آپ تو حسن کی مدد کرنے لگے، حسن تو بڑا ہے ہی۔ ایک حدیث میں حضرت فاطمہ نے کہا، اب کیا مطلب ہے ان حدیثوں کا؟ جاہل لوگ حدیث نہیں سمجھتے اور جاہلوں کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بعض یوٹیوب پہ جاہل قسم کے لوگ دیکھیں جو ایک حدیث سے دوسری حدیث کو جھٹلاتے ہیں، وہ یہودیوں کا کام کر رہے ہیں، وہ مطلب ہی نہیں سمجھتے تو جھٹلا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک موقع پر جب یہ کشتی ہو رہی تھی تو حضرت فاطمہ موجود تھی، ایک موقع پہ کشتی ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ موجود تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے حدیث شریف کا۔ سنو بھائیو، دوسری تطبیق بھی ہو سکتی ہے، مگر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا۔ جب کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے کی سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو، یہاں سے پکڑو، ایک حدیث میں فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو میرے نبی نے فرمایا تھا یا ابنتی، او میری بیٹی فاطمہ، انی انظرو ما لا تنظری، او میری بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، او میری بیٹی جو مجھے نظر آ رہا، ابا جی جو مجھے نظر آ رہا وہی تو کہہ رہی ہوں، آپ حسن کی سپورٹ کر رہے ہیں، میرا حسین چھوٹا ہے، حسین کو ارے کشتیوں کو داؤ سمجھتے ہو نہیں، حسین کو داؤ بتاؤ، حسین کو طریقہ بتاؤ، گٹس بتاؤ کس طریقے سے کشتی لڑنا ہے، آپ تو حسن کو بتا رہے ہیں۔ محبتوں کی باتیں تھیں، مسکراتے ہوئے مصطفیٰ نے کہا بیٹی فاطمہ میں حسن کو اس لیے سنبھال رہا ہوں کہ حسین کو جبرائیل سنبھال رہے ہیں، حسین کو جبرائیل تھامے ہوئے ہیں، اب اگر میں حسن کو نہ تھاموں تو میرا حسن اکیلا پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نانا جان اپنے نواسوں کو کشتیاں سکھا رہے ہیں، ارے جس کو کشتی سکھانے والے جبرائیل ہوں اور رحمت للعالمین ہوں، ان نواسوں کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا، ان نواسوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے۔ مگر آج میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی اور آپ کو بھی ایک پیغام دے کر کے جاؤں گا۔ لوگ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، وہ سندیش نہیں لیتے، میسج نہیں لیتے، پیغام نہیں لیتے۔ ہر حدیث میں آقا کے بے شمار سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں اور اچھا خاصا یعنی 4 5 6 7 سال کے ہو جائیں تو بچوں پہ نظر رکھو، ان کو صحت مند رکھنے پہ نظر رکھو، ان کو بچپنے ہی سے طاقتور بنانے کی کوشش کرو، ان کو کشتی لڑایا کرو، آپس میں طاقتور بناؤ انہیں۔ اس سے پیغام
پیغام میری ماں بہنوں تمہیں بھی یہ ہے کہ بچے رویا کریں تو موبائل کھول کر کے ان کے سامنے مت رکھ دیا کرو، اس سے ذہن بچوں کا کمزور ہو جائے گا، بلکہ اپنے بچوں کو حضور کی نعتیں سنایا کرو، امام حسین کی منقبت سنا دیا کرو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ میں اس لیے قاری صاحب کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہو کیا رہا ہے کہ ماں باپ بھی لاپرواہ ہو گئے اور اولاد تو لاپرواہ ہو ہی گئی۔ بولو، یہ جو ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو چیزیں کھا لی یا انہوں نے جو دور دیکھ لیا وہ ہمیں اور آپ کو نہیں ملا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ان کے زمانے میں جو چیز کھائی جاتی تھی وہ اوریجنل ہوتی تھی۔ یار ہمیں اور آپ کو تو آکسیجن بھی اوریجنل نہیں مل رہی، کولر کی آکسیجن کوئی آکسیجن ہوتی ہے، یہ جو چل رہی ہے نا یہ آکسیجن ہوتی ہے۔ انہوں نے جو دور دیکھا، انہوں نے کھانے کے معاملے میں بھی ان کے زمانے کا دور ایسا تھا، چند لوگ جمع ہوتے تھے، شاہنامہ اسلام پڑھا جاتا تھا، اسلامی ماحول ہوتا تھا، مائیں بہنیں اپنی بچیوں کو فاطمہ زہرا کی سیرت سنایا کرتی تھی، بڑا پیارا دور ہوتا تھا۔ اللہ اللہ، اے میری ماں میں تم کو کہتا ہوں اپنی بچیوں کو بچوں کو دینی تربیت سے آگاہ کرو۔ تمہارے وہاں پہ مدرسہ چل رہا ہے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھایا کرو، ان کی تاریخ کو پڑھو۔ جن ماؤں کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگوں میں جاتی تھی اپنے بچوں کو بھیجتی تھی تو اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی، بیٹے سینے پہ وار کھانا، پیٹھ دکھا کر کے واپس مت آنا۔ یہ وہ ماہیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ ماہیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ یہ وہ مائیں کہ اپنے بچوں کو جب بھی سلاتی تھی تو نعت مصطفیٰ کانوں میں ان کے گنگناتی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی میں آ رہا تھا یہاں آپ کے یہیں کو تو ایک میٹر میں پڑا ہوا تھا، کوئی پنچایت کا میٹر تھا، تو میرے کان کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے زمین کھسک گئی یہ سن کر کہ ایک ماں بتا رہی تھی مجھے کہ حضرت پنچایت ہماری ہو تو کیسے ہو، میرا بیٹا مجھے ایسے الفاظ سے پکارتا ہے اور اتنے نازیبہ الفاظ میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں سب کے سامنے بتا بھی نہیں سکتی۔ اب وہی جملے بول رہی ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا بدتمیز بولتا ہوگا، تبھی وہ بیان نہیں کر پائی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر میں خیر اس کے بیٹے کو ایک طرف لے گیا اور میں نے بڑی دیر سمجھایا، میں نے اس سے کہا میرے بھائی ایک بات بتا، اگر کوئی تجھے 10-20 ہزار روپے پریشانی کے وقت میں دے دے، انسانیت ہے، زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولے گا تو۔ تیری ماں نے تجھے اپنی زندگی دی ہے، تجھے پتا ہے جب پریگننسی کا زمانہ تھا تو ماں کے پیٹ میں تھا اور پیدائش کا مرحلہ آیا تھا، وہ ماں کے لیے موت اور زندگی کا مرحلہ تھا، پتا ہے تجھے اندازہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے جو خون جگر دودھ پلایا ہے، راتوں کو جاگی ہے تیرے لیے، تجھے کچھ اندازہ ہے؟ میں نے کہا تمہارے نعرہ حسینی یا نعرہ یا علی یا نعرہ تکبیر یا نعرہ رسالت یہ صرف کاغذی نعرے کہلائیں گے، اگر اپنے ماں باپ کی شان میں توہین کرو گے تو کان کھول کر کے سن لو، وہ اولاد کیسی حسینی ہو سکتی ہے جو اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہ کرے۔ صبح سے شام تک بھی اگر تم محبت حسین کے نعرے لگاتے رہو، وہ طریقہ میرے امام کا نہ اپناؤ تو کیسے حسینی ہو، کاغذی حسینی ہو تم۔ تو خیر اس کے بعد سمجھ میں آئی، لیکن میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ ہماری سوسائٹی میں تربیت کی بہت بڑی کمی ہے۔ میں نے ان سے تو نہیں کہا اس ماں سے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں جلسوں میں یہ بات کہا کروں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھو، دیکھو نانا جان اپنے نواسوں کو بچپنے ہی سے کتنی اچھی تربیت دے رہے ہیں۔ بولو زور سے بولو، دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں تربیت؟ تو آپ بھی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دو، اچھی شکشا دو، ان پہ نظر رکھو۔ اگر تمہارا بیٹا رات میں 1-2 بجے لیٹ آ رہا تو قاری صاحب اس سے پوچھنا چاہیے کہاں تھا، کس کے پاس تھا۔ ارے اچھے آدمی کو بری صحبت بگاڑ دیتی، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کتنے
بچے ہیں جو اچھے خاصے تھے, اچھے گھروں کے تھے, مگر بری سوسائٹی میں بیٹھنے لگے تو شراب کی عادت اپنے ساتھ لے کر کے آئے, سٹوریے بن کے آئے, جواریے بن کے آئے, نہ جانے کیسی کیسی گندی عادتیں اپنے اندر انہوں نے ڈال لی. اس لیے اپنے بچوں پہ نظر رکھو. بچوں کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, انہیں جو سکھا دیا جائے گا انشاءاللہ اس پر وہ زندگی پر عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بولو بات صحیح کہ نہیں, زور سے بولو ذرا. اس لیے میں نے آپ حضرات سے یہ بات کہی ہے. ابھی میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا خبر لکھنؤ کی کہ ماں نے بچے کو ڈانٹ دیا. بچے سے وہ ماں سے جو ہے بچہ پیسے مانگ رہا تھا ڈیٹا کرانے کے لیے, موبائل میں پب جی گیم کھیلتا تھا. لکھنؤ کی گھٹنا ہے یہ, اے بی پی نیوز پہ آئی, کئی نیوز چینل پہ چلی. ماں نے ڈانٹ دیا تو اتنا اہنکاری اور اتنی یعنی اس کے اندر ہنسا اور اتنا ہنسک ہو گیا وہ کہ اس نے دھار دھار ہتھیار سے اپنی ماں کا گلا ریت دیا. اللہ اکبر اللہ. ایسی جنریشن پیدا ہو رہی ہے. سلام کیا کرو ان جلسہ کرانے والوں کو کہ ان جلسوں میں کم از کم آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں آتی ہیں, اصلاحی پہلو آتے ہیں. ہمارے جوان بری صحبتوں سے دور اٹھ کر اگر جلسوں میں آ کر کے بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائیں گے یہاں سے, اچھا پیغام لے کر کے جائیں گے. اور یہ جو لکڑی چلائی جاتی ہے, گتکے چلائے جاتے ہیں, ادھر ہوتے نہیں گتکے چلانا, وہ لاٹھیاں صرف ڈھولوں پہ بجانے کے لیے نہیں ہے. اور ہمارا تمہارا کام نہیں ہے یہ. ہمارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہو یا تمہارے ہی کسی باپ کی برسی ہو رہی ہو تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے ذرا ٹھنڈے دماغ سے مجھے بتاؤ میرے بھائیو, اس کی جگہ لاٹھی کا کیا ہونا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں, لاٹھی چلانا بھی سیکھو, گتکے چلانا بھی سیکھو. اس سے اپنے آپ کا ڈیفنس کرنا سیکھتا ہے انسان. وہ اپنی جگہ صحیح ہے لاٹھی چلانا, گتکے چلانا, مگر یاد رکھو ہمارا تمہارا کام یہ ہے. ارے کربلا کی داستان بھول کیوں جاتے ہو؟ کربلا کا مقصد بھول کیوں جاتے ہو؟ 124 زخم لگنے کے بعد بھی فاطمہ زہرا کا بیٹا نماز نہیں چھوڑ رہا ہے. آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کے نام پر صبح سے شام تک ہم رہے مگر 5 ٹائم کی نمازیں کھا گئے ہم, ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی. اگر میدان قیامت میں حسین ابن علی نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ یہ بتا 10ویں تاریخ کو بھی تو نے خدا کی بارگاہ میں پیشانی کیوں نہیں جھکائی, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ مجھے وہ جواب دے دے, میں تیری بات مان لوں گا. میرے بھائی میری بات کا برا نہ ماننا, سمجھو مقصد کو. اگر کوئی بندہ الوداع کے دن بھی جمعہ کی نماز نہ پڑھے, حالانکہ ہر دن 5 وقت کی نماز فرض ہے, لیکن کوئی الوداع اور عید کی نماز بھی چھوڑ دے تو آپ کو کتنا برا لگے گا کہ عید کی نماز نہیں پڑھی, الوداع کی نماز نہیں پڑھی. ہو سکتا ہے پورا گاؤں اس کا بائیکاٹ کر دے کہ یار الوداع بھی نہیں پڑھتا. تو میرے بھائیو 10ویں تاریخ بھی کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے. 10ویں تاریخ میں فاطمہ زہرا کا چمن اجڑا ہے. 10ویں تاریخ میں نبی کے نواسے شہید ہوئے ہیں. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے تو سوچو کچھ دیر کے لیے. او میرے بھائیو اپنے آپ کو سنبھالو, صحیح راستے پر آؤ اور اس مشن کو زندہ کرو جو فاطمہ زہرا کے بیٹے ہمیں دے کر کے گئے ہیں. کبھی سوچا نہیں آپ نے کتنے زخم 124, اور اللہ اکبر پھر بھی فاطمہ زہرا کا بیٹا جب زمین پہ تشریف لایا تو سجدے کی حالت میں چلا گیا. پیغام دے رہا ہے. آج بہت سارے دوسرے لوگ ہم سے جب کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ ہمارے لوگوں کو بلا شبہ محبت ہے, بہت محبت ہے. اس کو صحیح رنگ دینے کی ضرورت ہے, صحیح ڈھنگ دینے کی ضرورت ہے, جو دوسرے کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. آپ ان کے نام پر لوگوں کو پانی پلائیے, غریبوں کو کھانا کھلائیے. مسجد کے جو نمازی ہوتے ہیں کچھ نیاز وہاں پر بھی رکھیے, ان نمازیوں کو بھی نیاز کھلائیے, ان کو بھی سبیل پلائیے, غریبوں کو کام آئیے. میرے بھائیوں میرے امام سجدے کی حالت میں ہیں اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں, نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اور امام نے سجدہ کر کے دنیا کو بتایا, ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں, سجدہ نماز میں. ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین, ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں, سجدہ نماز میں. ایسا کیا حسین
نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، کعبہ نماز میں، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، تب تک رہے گا ان کا نواسہ۔ نماز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان شہدائے کربلا، فیضان اسیر کربلا علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد، زندہ باد۔ میرے ساتھیوں، اپنے آپ کو سنبھالو اور دین کے صحیح راستے پر آؤ۔ میرے امام کی محبت میں اپنے دلوں کو زندہ کرو۔ آؤ میں تمہیں حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں، بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین، او بلند آواز سے بولو یا حسین، یا حسین، ارے جیسا نعرہ ہونا چاہیے اس آواز میں بولو یا حسین۔ ہر طرف حسین کا جلوہ ہے تو ہماری اور آپ کی زبان سے بھی یا حسین کی صدا بلند ہونا چاہیے۔ حسینیوں، خدا کی قسم یاد کرو حسین ابن علی کی قربانی۔ میں آپ کو بتاؤں تیزی کے ساتھ، قاری یونس صاحب، حضرت عباس علمبردار یہ کون ہے بتاؤ؟ کون ہے؟ ہمارے حسین کے کون ہیں؟ اتنی آواز میں بولو گے کون ہے؟ بھائی اکیلے شہید نہیں ہوئے، ان کے 3 بھائی اور شہید ہوئے جو ایک ماں سے تھے۔ ان کی ماں کا نام ہے ام البنین فاطمہ بنت حزام حرام۔ 4 بھائی ہیں یہ، 4 بھائی مولا علی شیر خدا کے یعنی سگے بیٹے ہیں، اور حسین کے سوتیلے بھائی ہیں۔ آپ کو پتا ہے ان کے 3 بھائیوں کا نام کیا تھا؟ نہیں پتا ہے؟ آج سنو، میں حسیب بھائی سے بھی کہہ رہا تھا کمیٹی والوں سے کہ انشاءاللہ میں کچھ نئی باتیں بھی بتاؤں گا جو عام طریقے سے شاید آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ عباس علمبردار کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں؟ بازو کٹ گئے مگر وفاداری نہیں چھوڑی۔ حسین ابن علی کے لیے اپنے بازو قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ کتنے بھائی شہید ہوئے کربلا میں بولو ان کے؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4۔ ام البنین، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنانا چاہتا ہوں میں یہ بات۔ نام فاطمہ بنت حزام یا حرام، 4 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں ان کے۔ ایک کا نام عباس علمبردار ہے اور ایک کا نام ہے، آپ کو پتا ہے ایک کا نام کیا؟ عثمان۔ کیا نام ہے؟ زور سے اور زور سے۔ ایک کا نام ہے جعفر اور ایک کا نام ہے عبداللہ۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ 4۔ ایک کا نام عثمان میں نے بتایا۔ اس کا مطلب حضرت علی کو عثمان غنی سے بڑی محبت تھی جو اپنے دوست عثمان کے نام پہ نام رکھا تھا۔ آپ کس کے نام پہ نام رکھتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو تراب رکھا، مجھے شیر خدا سے مطلب جس کو کہتے ہیں غیر مشروط محبت، بے پناہ عقیدت ہے۔ حضور نے ان کو ابو تراب کہا تو مجھے یہ حدیث بڑی مطلب کہتے ہیں بہت دل کو بھائی، تو میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو تراب رکھا۔ ایسے ہی ہمارے قاری یونس صاحب، ان کے والد صاحب کو حضرت یونس علیہ السلام سے بڑی عقیدت ہوگی تو انہوں نے یونس رکھا۔ ارے بولو نا یار زور سے۔ آپ میں کسی کا نام حسن ہوگا، کسی کا حسین ہوگا، کسی کا محمد حسن ہوگا، کسی کا محمد حسین ہوگا۔ یہ نام اس لیے کہ حسن اور حسین سے محبت ہے آپ کے ماں باپ کو، یعنی زیادہ عقیدت ہے، اور آپ نے سوچا عقیدت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو وہ نام دیے جائیں جو ان کے نام ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا عثمان۔ بولو زور سے یار، کیا نام رکھا؟ عثمان۔ تو اس کا مطلب یہ عثمان کون ہے؟ 3 خلیفہ ہیں، اور یہ تو میں نے بتایا عباس علمبردار کے سگے بھائی اور حضرت حسین کے سوتیلے بھائی، اور اگر سارے حضرت مولا علی کی ساری اولاد کو جوڑا جائے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے 3 یار کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کربلا میں ایک بھائی اور شہید ہوئے تھے
حضرت امام حسین کے جن کا نام تھا ابو بکر بن علی. نہیں بولو گے کیا نام تھا؟ سن لو نئی نئی باتیں اور سنو. یہاں سے لے کے امروہہ تک اور جہاں تک بھی چاہو الحمدللہ سب کی کتابوں میں یہ ثبوت ملے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. کوئی کمزور بات نہیں ہے. ایک بھائی کربلا میں شہید ہوئے ہیں امام حسین کے, ان کا نام ہے ابو بکر بن علی. ایک بھائی اور شہید ہوئے, ان کا نام ہے عمر بن علی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنے 3 بیٹوں کا نام, بلکہ 2 بیٹوں کا نام عمر رکھا ہے آپ نے. ایک عمر تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے, ایک بچ گئے تھے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات آپ کو؟ تو حضرت علی نے اپنے 3 دوستوں کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا, دنیا والو میرے نام پہ تماشا نہ کرنا, میرے نام پر میرے یاروں کو گالی نہ دینا. میں نے اپنے بچوں کا نام اپنے 3 دوست ابو بکر, عمر اور عثمان کے نام پر رکھ کر یہ پیغام دیا ہے کہ جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں, جو میرا ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا وہ ان سے بھی محبت کرتا ہوگا. اس لیے میں نے اپنے بچوں کا نام, ایک کا نام ابو بکر رکھا, ایک کا نام عمر رکھا, ایک کا نام عثمان رکھا. اور ایک نئی بات سنو جو آپ نے نہیں سنی ہوگی آج تک, اور اگر سنی ہوگی تو یاد رکھنا. حضرت قاسم کا نام تو سنا ہے کہ نہیں آپ نے, میدان کربلا میں جو شہید ہوئے تھے. ان کے بھی 2 بھائی میدان کربلا میں اور شہید ہوئے. یہ 3 بھائی شہید ہوئے, جس میں سے ایک بھائی کا نام ہے ابو بکر. یعنی حضرت قاسم کی والد امام حسن نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. بعض لوگ ایسے ہیں, حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بات سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور ہم کیوں چاہیں گے کوئی غلط راستے پہ جائے, مگر ادھوری نالج جو ہوتی ہے بڑی نقصان دیتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم مولوی خطرہ ایمان. اس لیے ڈاکٹر حضرات بھی جب MBBS بنتے ہیں تو بھائیوں کئی سال کا کورس کرتے ہیں. ایسے ہی مدرسوں میں جب پڑھا جاتا ہے تو 10 سال تک تو یہ سیکھا جاتا ہے کہ اصول کیا ہیں دین کے, بولو زور سے, اس کے ضابطے کیا ہیں. اس لحاظ سے میں یہ سب سے کہتا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اہل بیت اطہار کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو, اور حضور کے صحابہ کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. حضور کی جو بھی نسبت ہے اس کو چھوڑنا نہیں. ہمیں تو اس مٹی سے محبت کرنے کا بھی حکم ہے جس مٹی پہ حضور کے پاؤں پڑ گئے, حضور کے قدم پڑ گئے. قرآن میں نہیں آیا لا اقسم بہذا البلد, اللہ کہتا محبوب مجھے اس شہر کی قسم کیونکہ یہاں تیرے قدم پڑے ہیں. تو اس مٹی سے محبت کرنے کا حکم ہے. اور جنہوں نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا, ارے یار وہ کوئی بھی ہو, ہمیں سب سے محبت کرنے کا اور سب کی تعظیم کرنے کا حکم ہے. ان کے درمیان اگر آپس کے کچھ معاملات ہو گئے تو اس معاملے میں ہمیں حکم یہ ہے کہ تم خاموش رہو, لیکن ہم سب کا ادب کریں گے, سب سے محبت کریں گے. اور میرے ساتھیوں یہی شیر خدا کا پیغام ہے, یہی حسین ابن علی کا پیغام. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اب ایک دفعہ نعرہ حیدری لگا لو, اس کے بعد پھر میں داستان کربلا شروع کرتا ہوں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ تو نعرہ ایسا اللہ کی قسم آپ لگا دو تو قدرتی طور پر ایمان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں بولو. سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا, سرور انبیاء سے کہہ دوں گا جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا. مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ, ورنہ مشکل کشا سے کہہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیو ذرا سکون کے ساتھ کربلا کی داستان سننا ہے اور اپنی آنکھوں کو بھی برسنے دینا ہے, چونکہ ان کی محبت میں اگر ایک آنسو بھی ہماری آنکھ سے نکلا تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ نے چاہا تو نجات کا ذریعہ بنے گا. اب سکون کے ساتھ آپ یہ گفتگو سماعت کریں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے امام کا قافلہ گزرتے گزرتے ایک مقام پر پہنچا. اس مقام پر ظہر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا قریب قریب. امام نے پڑاؤ ڈالا, وہیں پر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا, اور اس سے پہلے جہاں پہ میرے امام نے پڑاؤ ڈالا تھا خیمے لگائے تھے, وہاں سے پانی کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر لیا تھا. میرے امام اپنے ساتھیوں کو کچھ نصیحت فرما رہے تھے, اتنے ہی میں گرد و غبار سامنے سے اٹھتا ہوا
نظر آیا. امام سمجھ گئے کوئی بھاری لشکر جرار آ رہا ہے. چونکہ پہلے کچے راستے ہوتے تھے, وہ کچے راستوں پر جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی تو اس سے گرد و غبار اڑنے لگتا تھا. گرد و غبار اڑ رہا تھا. گرد و غبار جب چھٹا تو قریب میں ایک بڑا بھاری لشکر آ گیا جیسا کہ سوچا گیا تھا. وہ لشکر جرار اتنا بھاری لشکر تھا کہ تعداد 1000 کے قریب تھی, اور یہ لشکر کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا تھا. اور اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا, جو کمانڈر این چیف تھا, اس کا نام حر تھا. حر کو دیکھ کے میرے امام نے پہچان لیا کہ یہ حر ہے. حر قریب آئے اور حر نے آ کر کے اپنی بات بتائی, اپنی روداد سنائی. امام نے کہا حر تیرے چہرے سے پیاس کے اثرات صاف ظاہر ہیں, لگتا ہے تو نے راستے میں پانی نہیں پیا ہے. میرے امام نے کہا اپنے ساتھیوں کو بھی پانی پلا دو, اور ہمارے وہاں پانی کا اچھا خاصا انتظام ہے. امام نے ان کو بھی پانی پلایا جو دشمن کی طرف سے آ رہے تھے. اس فوج میں ایک بندہ تھا جو یزید کا فوجی تھا, جو حر کا فوجی تھا, جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا. راستے کی وجہ سے اس کی طبیعت بڑی بگڑ گئی تھی, طبیعت خراب تھی, بخار تیز تھا. وہ گھوڑے پہ ٹیک لگا کر کے بیٹھا تھا. اس کا بیان ہے کہ میں چاروں طرف نظر دوڑا رہا تھا کہ کوئی تو آ کر کے مجھے پانی پلا دے, کوئی تو آ کر کے میری نبض ہستی دیکھ لے, کوئی تو آ کر کے میرے زخموں کا مداوا کر دے. ارے کوئی تو آئے جو مجھے اپنے سینے سے لگا لے. وہ کہتا ہے مجھے کسی اپنے نے بھی نہیں دیکھا, نہ مجھے حر نے دیکھا, نہ مجھے میرے ساتھیوں نے دیکھا. اگر مجھے کسی نے دیکھا تو نبی کے نواسے حسین ابن علی نے دیکھا. انہوں نے مجھے دیکھ لیا, میرے قریب آیا, کسی کو میرے قریب بھیجا اور مجھ غریب کو پانی پلایا, مجھ کمزور کو پانی پلایا. اے کاکر سرائے کے مسلمانوں, انہوں نے یہ پیغام دے دیا, میرے امام نے پیغام دے دیا کہ تمہاری چوکھٹ پر اگر دشمن بھی آ جائے, وہ پیاسا ہو تو اسے پانی پلا دو. آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا ہوتا ہے, ہم موج مستی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو. یہ میرے حسین نے پیغام دیا ہے, حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو, غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ مصباحی زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ. میرے ساتھیوں, میرے امام نے سب کو پانی, بڑے متاثر ہوئے وہ لوگ. حضرت حر کے دل میں پہلے ہی سے آپ کی محبت تھی. میرے امام نے کہا نماز کا ٹائم ہو چکا, حر اپنی جماعت الگ کرو گے یا میرے ابتدا میں نماز پڑھو گے؟ حضرت حر کہتے نوکری رہے نہ رہے, منصب رہے نہ رہے, ڈیوٹی رہے نہ رہے, مگر آپ کی امامت کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں چھوڑوں گا. ارے یہ موقع زندگی میں پھر کبھی ملے نہ ملے, میں آج آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھوں گا. بولو زور سے سبحان اللہ. یہی تو فیصلے ہوتے ہیں کرنے کے. حضرت حر نے نماز پڑھی آپ کے پیچھے. مختصر یہ سمجھو میرے ساتھیوں کہ وہ تاریخ بھی آئی, وہ دن بھی آیا جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں, جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں. اس سے پہلے جو تاریخ آئی تھی جس کو شب عاشور کہتے ہیں, اس تاریخ میں پتہ ہے امام نے مہلت کیوں مانگی تھی؟ بتاؤ کاکر سرائے کے مسلمانوں, مقصد یہ تھا کہ یہ رات ہم دل کھول کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں. میری بات کا برا نہ مانو, میں تم کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہاں کربلا میں نمازیں ادا کی جا رہی تھی, خدا کی بارگاہ میں آنسو بہائے جا رہے تھے. میں نے آج کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے شب عاشور میں عشاء نہیں پڑھی, وہ صبح کو فجر نہیں پڑھی, اور فجر سے لے کر عشاء تک ساری نمازیں انہوں نے گول کر دی. کیا وہ ان کو اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے نبی کے نواسے کی محبت کا حق ادا کیا یا ہم غلط راستے پہ چلے گئے؟ بولو زور سے بولو, بات صحیح ہے کہ نہیں میری؟ زور سے بولو, بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور پھر جب وہ ٹائم آیا جس کو ہم کہتے ہیں جنگ کا آغاز, اللہ اکبر کبیرہ, ادھر سے 22,000 کا لشکر جرار تھا اور ادھر سے ان کے مقابلے میں تعداد ہی کیا ہے. مگر میرے امام نے پیغام دیا کہ جب مار کا حق و باطل کا ہو, جب مار کا ظلم کے مقابلے میں انصاف کا ہو, تو پھر لشکروں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے بلکہ محبت کے جذبات دیکھے جاتے ہیں.
یہ 15 اگست بھی آنے والی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب اپنے بھارت کی آزادی کی لڑائی چل رہی تھی تو گاندھی جی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ لاٹھی لے کے نکل پڑے ہو؟ بھئی ایسی فوج سے لڑائی لڑنے کے لیے جن کی حکومت اتنی بڑی ہے کہ بھارت سے لے کے برطانیہ تک ہے، ان سے لاٹھی سے مقابلہ کیا کرو گے؟ تو گاندھی جی نے اس موقع پہ کہا تھا، بلکہ وہ اخبار نکالتے تھے کہ ہریجن، اس میں لکھا بھی تھا انہوں نے کہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد کے مقابلے میں انصاف کی لڑائی لڑنے کا یہ حوصلہ مجھے کربلا کے 72 شہیدوں سے ملتا ہے، مجھے کربلا کے امام سے ملتا ہے. بولو زور سے بولو، کس سے ملتا ہے؟ کربلا کے امام سے ملتا ہے. یہ کس نے کہا؟ گاندھی جی نے کہا. ہمارے امام کے بارے میں، ہمارے حسین ابن علی کے بارے میں. اور حسین ابن علی نے، اللہ اکبر، آپ کے جانثاروں نے جو قربانی دی ہے، مسلم بن اوسجہ ہوں، حبیب بن مظاہر ہوں، حضرت زہیر بن قیم ہوں، حضرت نافع بن ہلال ہوں، آپ کے جانثاروں نے جب میرے امام نے کہا تھا عاشور کی شب میں ان سے کہ تم چلے جاؤ میرے پاس سے، میں اجازت دیتا ہوں اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، چونکہ کل کو یہاں سوائے موت کے کچھ نہیں ملے گا تمہیں، تم سب شہید کر دیے جاؤ گے اور یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم چلے جاؤ. تو یار وہ کیسے جانثار تھے، کوئی بھی نہیں گیا. امام نے اس کے بعد اپنے یہ جملے پڑھو تو واقعی کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکتے ہیں. زبانی محبت کرنے کو تو بہت ہوتے ہیں بھائیوں، اصل محبت تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت میں ثابت کی جائے، اصل محبت وہ ہے جو پریشانی کے وقت میں، ورنہ چمتکار کو نمسکار کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر پریشانی کے وقت میں جو ساتھ کھڑا رہے وہی تو اپنا حقیقی اپنا ہوتا ہے، اپنا دوست ہوتا ہے. حسین ابن علی نے کہا چراغ بجھا دیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ شرم کی وجہ سے نہ جا رہے ہوں. امام نے چراغ بجھا دیا. اس کے بعد امام نے پھر کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھئی آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب تک میرے ساتھ آئے اس کے لیے آپ سب کا شکریہ. اب میں کسی سے ناراض نہیں ہوں بلکہ سب سے خوش ہوں. آپ اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیے، انشاءاللہ میں سب کے کام آؤں گا، میدان قیامت میں بھی آپ کی شفاعت کراؤں گا. آپ حضرات جا سکتے ہیں. اللہ اکبر. کافی دیر تک مجمع خاموش رہا. وہ جو آپ کے جانثار تھے خاموش رہے. یکا یک رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. اللہ اکبر. ہچکیاں بننے لگی. امام نے کہا چراغ تو روشن کرو، کیا ہوا؟ اللہ اکبر. وہ سارے ساتھی کھڑے ہوئے، مسلم بن اوسجہ کھڑے ہوئے، حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے، زہیر بن قیم کھڑے ہوئے، نافع بن ہلال کھڑے ہوئے. آپ کے جانثار یکے بعد دیگرے کھڑے ہوتے رہے. امام سے کہنے لگے امام اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے بھی جائیں تو کیا ہم کبھی زندگی میں مریں گے نہیں؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ مرنا تو ہے ہی امام. اگر ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو بھگوڑے کہلائیں گے، اگر آپ کے نام پر کل کو جام شہادت نوش کر لیں گے تو قیامت تک کے لیے شہید کہلائیں گے. قیامت تک کے مسلمان ہمارے نام پر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کاکر سرائے ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، جب بھی شہادت امام کا جلسہ سجایا جاتا ہے تو ان کے غلاموں کے لیے بھی خراج عقیدت کے گل بوٹوں کو پیش کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. زندہ باد، زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو مرنا تو ہے ہی. مرنا ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے. مرنا ہے کہ نہیں؟ ہمیں آپ کو سب کو مرنا ہے، لیکن موت وہ ہے جو حق کے لیے آ جائے، جو سچائی کے لیے آ جائے، جو دین کے لیے موت آ جائے، وہ حقیقت میں موت ہوتی ہے. میرے ساتھیوں سنو، میں بات آگے بڑھاتا ہوں. وہ دن آیا جس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں. آپ کے جانثار ادھر ادھر 22,000 کا لشکر جرار. جب جنگ کا اعلان ہوا تو ہر، بھولے تو نہیں ہے ہر کو آپ؟ وہی آگئے نکل کے، بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے اور یزیدیوں کی طرف دیکھ کے کہا ظالموں، او عمر ابن سعد کہاں منہ چھپا رہا ہے؟ او خولی، او شمر، سب کے نام لیے. اس کے بعد کہا تم لوگوں کو پتا ہے تم کس کا خون بہانے جا رہے ہو؟ تم ان کا مرتبہ نہیں جانتے، تم ان کا مقام نہیں جانتے.
جانتے کہ ہمارے نبی خطبہ دے رہے ہوتے اور یہ آ جاتے تو ہمارے نبی اپنا خطبہ روک دیا کرتے تھے؟ ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، ان پہ درود بھی پڑھتے ہو، ان کے نام لیوا بھی ہو اور ان کے نانا کا نام آذان میں بھی لیتے ہو، اور آج ان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہو۔ تمہاری عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ عمر ابن سعد تو بچپن میں حسین ابن علی کے ساتھ کھیلا ہے، آج تجھے کیا ہو گیا؟ ارے منصب کے لالچ میں تو اتنا اندھا ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پیغام ہے دنیا والوں کہ منصب کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں کبھی انسان کو ضمیر سے نہیں گرنا چاہیے، کبھی انسان کو غلط فیصلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ وقت آ جائے تو حور کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ عمر ابن سعد کے پیغام کو ٹھوکر مار دینا چاہیے۔ حضرت حر نے سب کو سمجھایا۔ حر سے کہا گیا ادھر جاؤ گے تو موت ملے گی، ادھر جاؤ گے تو پیاس ملے گی، ادھر جاؤ گے تو بے بسی ملے گی۔ حر نے مسکرا کے فرمایا ساقی کوثر کا نواسا کھڑا ہے ادھر، میں شہید ہو جاؤں گا تو ان کے نانا کے ہاتھ سے جام کوثر کا جام ملے گا، حوض کوثر کا جام ملے گا، مجھے جانے دو اس طرف۔ حضرت حر اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ کچھ ان کے گھر والے بیٹے وغیرہ وہ بھی آ گئے میرے امام کی طرف، اور امام کو آ کر کے انہوں نے سلام کیا، امام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، روتے ہوئے کہتے ہیں میرے امام مجھے معاف کر دو، مجھے اندازہ نہیں تھا یہ ظالم اتنے لوگ ہیں، ورنہ میں آپ کا محاصرہ نہیں کرتا، مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں تک سوچ چکے ہیں، ورنہ میں نے جو کیا وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ امام کے قدموں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں حضرت حر۔ میرے امام نے بازوؤں کو پکڑا، اٹھایا، ماتھے کو چوم کے فرمایا قسم مت کا امو کا حرن، اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، آج میں تجھے جہنم سے آزاد کر رہا ہوں، جنت کا پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہا امام مجھے رن میں جانے کی اجازت دو۔ امام نے اجازت دی، رن میں جا کے حضرت حر نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، چونکہ وہ بھی بڑے جانباز سپاہی تھے، بڑے سپہ سالار تھے، 1000 فوج کے کمانڈر کوئی بلا وجہ تو نہیں بنائے گئے ہوں گے، آپ نے بہتوں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت حر بالآخر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، یہ کے بعد دیگر دیوانے جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ میری ماں بہنوں تم بھی سنو، ایک نوجوان جس کا نام ابو وہب کلبی ہے، اس کی شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے۔ ماں نے بلایا، ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے میدان کربلا میں کیا چل رہا ہے؟ کہا ماں بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹے میں نے آج تک تجھے پالا پوسا، جوان کیا، تجھے اپنے شکم میں رکھا، پیدا کیا، یہاں تک کہ تو جوان ہوا، تیری شادی ہو گئی، تیری شادی کو 17 یا 18 دن ہو گئے ہیں۔ میرے بیٹے میدان کربلا کے اندر نبی کے نواسے پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ میرے بیٹے ابو وہب، میرے لال، آج میں تجھ سے تیری زندگی مانگتی ہوں، اپنے لیے نہیں مانگتی، نبی کے نواسے کے لیے مانگتی ہوں۔ اے میرے بیٹے آج یہ وقت ہے جب اپنی جوانی کو قربان کر دے، مرنا تو ایک دن ہے ہی، سب جائیں گے دنیا سے، تو بھی جائے گا۔ وفادار بیٹا تھا، ماں کے قدموں کو چوم کے کہتا ہے امی جان تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، بہت ہی قابل تعریف فیصلہ کیا ہے، مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ اے میری ماں تو بڑی بہادر ماں ہے۔ اپنی ماں کی تعریف کرنے لگا بیٹا، ماں کی آنکھوں میں مسرتوں کے آنسو اتر آئے کہ فرما بردار بیٹے کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ پیشانی چوم کے کہا بیٹے چونکہ وہ بھی تیری بیوی ہے جو گھر پہ ہے، اپنی بیوی سے بھی اجازت لے لے، مگر سن اگر اس کا جواب نفی میں ملے، اس کا جواب یہ ملے کہ نہیں جانا ہے تو اس کی بات مت ماننا، اپنی ماں کی بات ماننا۔ اب بیٹا اپنی بیوی کے قریب گیا، وہ فرما بردار بیوی، وہ وفا شعار بیوی، اللہ اکبر۔ اس نے جب یہ فیصلہ سنا تو آنکھوں میں تو اس کے بھی آنسو نکل آئے، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ رو کر کے وہ بیوی کہتی ہے میرے شوہر آپ کے ساتھ زندگی کے 17 یا 18 دن میں نے گزارے ہیں، میرے لیے متاع زندگی یہی ہیں، معراج زندگی یہی ہیں، میرے شوہر انہی یادوں کے سہارے باقی زندگی گزار لوں گی، لیکن تم نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ کی قسم اس فیصلے سے میری نظر میں تمہارا قد اور بڑھ گیا ہے۔ تم فاطمہ زہرا کے لاڈلوں کے وفادار ہو، تم آل نبی کے وفادار ہو، تم اولاد علی کے وفادار ہو۔ اے ابو وہب مگر میری خواہش یہ ہے کہ میدان کربلا کو تنہا نہ جائیے، اگر تم اپنے ماں کے لاڈلے ہو، اپنی ماں کو ساتھ لے کر
کر کے جاؤ گے میں بھی تمہاری شریک حیات ہوں. میری تمنا یہ ہے کہ میدان کربلا کو جب جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے کر کے جاؤ. میں بھی تمہارا دامن ساتھ تھام کر کے میدان کربلا کو ساتھ جانا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اپنی بیوی کے آنسو پوچھتے ہوئے ابو وہب کہتے ہیں شریک حیات مجھے تم سے یہی جواب کی امید تھی. تم نے میری لاج رکھ لی, میری ماں کی بات رکھ لی. اللہ اکبر. ابو وہب کل بھی کہتے ہیں تیار ہو جاؤ. ماں بیٹا بیٹے کی بیوی یہ 3 نفری قافلہ کربلا کی طرف نکل چکا ہے. اے میری ماں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. بیان کرنا آسان ہوتا ہے, عمل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. تینوں حضرات میدان کربلا پہنچ گئے. امام نے ماں کو بہت سمجھایا. بوڑھی خاتون سے کہا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے, تیرا بیٹا ہے, بڑھاپے میں تیرے کام آئے گا. اللہ اکبر. مگر ماں کہتی ہے تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آتا ہے تو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا. تمہاری ماں کے بارے میں میں نے پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ ان کے دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا, مرد ہو یا عورت, اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا تھا. میں دامن پھیلا کر کے اپنے بیٹے کی شہادت کی بھیک مانگ رہی ہوں. حسین میرے بیٹے کو شہادت کا اعزاز دے دو, میرے بیٹے کو یہ موقع دے دو. میدان کربلا میں جب تمہاری امی جان کا سامنا ہوگا ان کے قدم چوم کے کہوں گی تمہاری کنیزوں میں میرا بھی شمار ہے. تمہاری آل پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا, اکیلا بیٹا ہے میرا. اچھا یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. یہ واقعہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, مگر پچھلے دنوں رانچی کے اندر ایک ایسی ماں کو بھی دیکھا گیا تھا, اس کا بھی اکیلا بیٹا تھا. جب وہ شہید ہو گیا تو ماں کہہ رہی تھی مجھے گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا بیٹا اسلام کے لیے قربان ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت. مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماں نے جب اجازت مانگ لی اور حضرت امام علی مقام نے اس کے بیٹے کو رن میں جانے کی اجازت دے دی تو ابو وہب کل بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, کڑیل جوان تھا, بازوؤں میں طاقت تھی, فنون حرب و ضرب کا ماہر تھا. میدان میں گیا تو میاں سامنے آنے کو کوئی تیار نہیں تھا, مگر بالآخر کئی لوگوں کو 17 یا 18 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس کا بیٹا جام شہادت نوش کر جاتا ہے. سسکتے اور کسی طریقے سے کلائیوں کے سہارے سے خیمے کے قریب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آخری سانسیں ماں کی گود میں لے لوں. اس ماں نے جس نے گود میں پالا, اس ماں نے جس نے دودھ پلایا, اس کی گود میں آخری سانسیں لے لوں, یہ چاہتا تھا بیٹا. اتنے ہی میں ماں قریب پہنچ گئی اور ماں نے اپنے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور جو جملے کہے تھے وہ تاریخ کربلا میں آب زر سے لکھے ہوئے ہیں. ماں نے کہا تھا فستو برب الکعبہ, اپنے بیٹے کے ماتھے سے گرد و غبار ہٹاتے ہوئے, بالوں سے غبار جھاڑتے ہوئے ماں نے کہا تھا او ابو وہب کلبی تیرے بیٹے کی, اے میرے بیٹے تیری ماں کامیاب ہو گئی ہے, تیری ماں کامیاب ہو گئی. اور فستا برب الکعبہ میرے بیٹے تو بھی کامیاب ہو گیا ہے, تو شہید ہو چکا ہے, تیری ماں شہید کی ماں ہو چکی ہے. ابھی میں آ رہا تھا راستے پہ فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کسی نے پوسٹ ڈالی تھی کہ فلسطین میں کئی بچے شہید ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں, وہاں پر اسرائیل نے بمباری کی تو کئی بچے شہید ہوئے ہیں. ایک ماں کا فوٹو وائرل ہوا ہے, وہ ماں اپنے بیٹے کو جنازہ دے رہی ہے تو اس ماں کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ ہے. ابو وہب کلبی کی ماں کی یاد تازہ کر رہی ہے. اس ماں نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسلامی ریاستیں ہمارا ساتھ دے نہ دیں, دنیا میں انسانیت کا دعویٰ کرنے والے ہمارا ساتھ دے نہ دیں, مگر ہم بیت المقدس کے لیے, انصاف کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرتے رہیں گے. ہم ڈریں گے نہیں, ہم گھبرائیں گے نہیں. گویا کہ اس ماں کی مسکراہٹ سے ایک پیغام دیا جا رہا تھا, نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ دنیا کیا سمجھتی ہے جو اپنے دل میں ہستی ہے, ابھی تو کربلا کا آخری میدان. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج کی بات میں نے آج ہی وہ دیکھا تھا, ماں اپنے بیٹے کو کاندھا دے رہی ہے, یعنی اٹھا رہی ہوگی اس موقع پہ, تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی.
ساتھیوں اس ایک داستان کربلا سے بہادری کا پیغام ملتا ہے، اور یہ پیغام ملتا ہے کہ جنگیں ہمیشہ دوسروں کو مارنے کے بعد نہیں جیتی جاتی، اپنا گلا کٹانے کے بعد بھی جیتی جاتی ہیں، اپنا خاندان قربان کرنے کے بعد بھی جیتی جاتی ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب یہ واقعہ کربلا میں ہو رہا تھا تب حکومت وہاں یزید کی تھی کہ نہیں تھی؟ بولو ذرا زور سے بولتے رہو، تھی کہ نہیں تھی؟ پانی یزید کا تھا کہ نہیں تھا؟ دبدبا یزید کا تھا کہ نہیں تھا؟ 22,000 لشکر جرار یزید کا تھا کہ نہیں تھا؟ کوفہ میں گورنر یزید کا تھا کہ نہیں تھا؟ مگر ایمانداری سے مجھے بتاؤ، 3 سال 6 مہینے کی اس کی حکومت کے بعد تب سے لے کر آج تک وہاں دبدبا یزید کا ہے یا حسین ابن علی کا ہے؟ وہاں چرچا یزید کا ہے یا حسین ابن علی کا ہے؟ وہاں فرات پر قبضہ یزید کا ہے یا حسین ابن علی کا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، پتہ یہ چلا کہ جو مارتا رہا وہ ختم ہو گیا، جس کے پاس پانی تھا وہ ختم ہو گیا، جو پیاسا رہا وہ زندہ رہ گیا، جو شہید ہو گیا وہ زندہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ حسین کے نام پر پوری دنیا میں دیوانے لنگر لگاتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، اور تو اور یار میں نے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھا میرے امام کے نام پر سبیل حسین لگاتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ میں بول رہا ہوں۔ میں نے بریلی میں سکھوں کا دیکھا، بہت بڑا پنڈال لگا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا سبیل حسین۔ اب وہاں لوگ جا رہے ہیں، سکھوں سے کوئی پوچھے کہ بھئی تم حسین کے نام پہ سبیل کیوں لگا رہے ہو، تو وہ پگڑی والا سکھ بھی جواب دے گا، حسین صرف تمہارے نہیں ہیں، حسین ہمارے بھی ہیں، حسین سے صرف تمہیں محبت نہیں، حسین سے ہمیں بھی محبت ہے، حسین سے ہمیں بھی پیار ہے۔ ہم نے ہندوؤں کو بھی دیکھا ان کے نام پہ سبیل لگاتے ہیں۔ اے لوگو، حسین ساری انسانیت کے ہیں، حسین سے سب کو محبت ہے، وہ قربان ہو گئے مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ظلم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی۔ مجھے شکیل عارفی کا شعر یاد آتا ہے، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، میرے حسین نے بیعت نہیں کی، سر دے دیا۔ اے لوگو، اس سے پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی کیسا ہی وقت آ جائے، انسان کو ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، بات سمجھ آ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسین، دل کے ساتھ یاد کرو یا حسین، یا حسین، زور سے بولو یا حسین، یا حسین۔ ایک ایک کر کے جانثار قربان ہوتے رہے۔ سب کی شہادت سناؤں گا نا تو ایک دن کی تقریر میں کچھ نہیں ہو سکتا، 11 دن چاہیے کم از کم، تب جا کر کے کچھ حق ادا ہوگا۔ سب کی شہادتیں، کس کس کی شہادت سناؤں بھائیو؟ تیزی کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ جانثار قربان ہوتے رہے، یہاں تک کہ خیمے کے اندر سے آپ کا بھتیجا جس کا نام قاسم بن حسن ہے، وہ جب تیار ہونے کے لیے کہنے لگا، تم نبی کے نواسے حسین ابن علی نے کہا تو میرے بھائی حسن کی پہچان ہے، وہ حسن جو بڑے بھائی ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچپنے کی یادیں تازہ ہو گئیں، بھائی کے ساتھ کشتی لڑنا، بھائی کے ساتھ نانا کی پشت پہ سجدے کی حالت میں چلے جانا، وہ ساری باتیں یاد آنے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا میرے بھتیجے تو میری اولاد کی طرح ہیں، مگر ان کی ماں جن کا نام ام فروا ہے، انہوں نے کہا تھا اے قاسم اپنے چچا پہ قربان ہو جانا۔ چچا بھتیجے کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہوتا، یہ خونی رشتہ کہلاتا ہے۔ قاسم بن حسن بار بار اصرار کر رہے ہیں، چچا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دو، میں بھی آپ کے چرنوں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، شریعت کے استحکام کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اسلامی نظام کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، ظلم کے خلاف گردن دینا چاہتا ہوں۔ امام کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے قاسم، میرے بھتیجے قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، اے میرے لال تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ بار بار اصرار کیا، بالآخر امام نے جب منع ہی کر دیا تو قاسم بن حسن دور جا کر کے بیٹھ گئے، رونے لگے کہ کس طرح سے چچا کو آمادہ کروں، کس طرح سے چچا کو تیار کروں۔ یکا یک بات یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن نے مجھے تعویذ دیتے ہوئے کہا تھا بیٹے یہ تعویذ لو اور اپنے بازو میں باندھ لو، یہ گلے میں لٹکانے کے لیے کہا تھا، گلے میں معلق کرنے کے لیے، بازو میں باندھنے کے لیے، اور کہا تھا بیٹے جب زندگی میں مصیبت کا بہت بڑا وقت آ جائے تو اس موقع پہ اس تعویذ کو کھول کر کے دیکھنا، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، وہ فرمان اپنے والد کا یاد آیا، تعویذ آپ نے کھولا، اور تعویذ کو جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا جس کا مفہوم اور مضمون یہ تھا،
خلاصہ اس کا یہ تھا، میرے بیٹے حسن جب میدان کربلا میں تمہارے چچا حسین کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، مصائب و آلام کی زنجیریں وہاں پر پڑی ہوئی ہوں، مصیبتیں منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہوں، میرے بیٹے قاسم اس موقع پر اپنے چچا کے نام پہ قربان ہو جانا، اللہ اکبر، اپنے چچا کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ وہ بات یاد آئی، آپ نے جب یہ خط دیکھا اللہ اکبر مسکرا دیے کہ یہ خط کا بہانہ ہوگا، میرے چچا مجھے اجازت دے دیں گے، میدان میں جانا ہو جائے گا۔ یہ خط لے کر کے آپ امام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا چچا جان یہ خط لیجیے، آپ کے بڑے بھائی میرے والد حضرت امام حسن کا خط ہے۔ آپ نے وہ خط پڑھا تو دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلک پڑے، دل کو ایک چوٹ لگی، دیدہ تر سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا، روتے ہوئے سینے سے لگا لیا، کہا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، مگر تو نے میرے سامنے ایسا حکم نامہ لگ دیا لا کر کے کہ میں منع بھی نہیں کر سکتا۔ اس بالآخر اجازت دی گئی۔ آپ جب رن میں آئے ہیں جن کا نام امام قاسم ہے، میاں کون مقابلے میں آتا؟ بعض روایتوں میں آپ کی عمر 14 سال، بعض روایتوں میں کچھ زیادہ عمر بھی آئی ہے، کڑیل جوان تھے، شیر خدا کے پوتے تھے، حضرت امام حسن کے بیٹے تھے، بازوؤں میں غضب کی طاقت تھی، ایسے تلوار کو لہراتے تھے تو لگتا تھا جیسے جبریل امین کی دعائیں آپ کے بازوؤں میں شامل ہو گئی ہو۔ جب تلوار آپ نے ہوا میں لہرائی اور کہا کہ آؤ مقابلے میں، تو ادھر عمرو بن سعد جو فوج کا کمانڈر تھا، یزیدی فوج کا، اس نے ارزق نامی پہلوان سے کہا جو ملک شام کا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، جاؤ قاسم کا مقابلہ کرو۔ تو اس نے کہا اس بچے کا مقابلہ کروں؟ میں اتنا مجا ہوا پہلوان ہوں اور مقابلے کے لیے جاؤ اس بچے کے؟ تو عمرو بن سعد یزیدی تھا، مردود تھا، جہنمی ہے، اس نے کہا عمر نہ دیکھ اس کی رگوں میں خون کس کا ہے، یہ دیکھ، عمر دیکھ کے دھوکہ نہ کھا، جا مقابلے میں۔ وہ کہا میں نہیں جاؤں گا، میری بات خراب ہے، میری انسلٹ ہو جائے گی، اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ 4 بیٹے تھے اس کے، یک کے بعد دیگرے قاسم بن حسن نے کچھ ہی دیر میں جہنم میں پہنچا دیے۔ جب وہ چاروں بیٹوں کو مار چکے، چاروں بیٹوں کو جہنم پہنچا چکے، تو فرزق سے ارزق سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ غصے میں لال پیلا ہوتا ہوا میدان میں تلوار دوڑاتا ہوا، گھوڑا دوڑاتا ہوا، تلوار لہراتا ہوا آ گیا اور حضرت قاسم سے آ کر کے لمبی لمبی ڈینگیں مارنے لگا۔ قاسم بن حسن نے کہا باتوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، تلواروں سے جنگ لڑی جاتی ہے، حوصلوں سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ میں اگر قاسم بن حسن اس وقت کیا منظر پیش کر رہے تھے اس کو 2 شعر میں کہوں تو مطلب یہ نکلے گا، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن نے کہا تو حملہ تو کر، میاں کچھ ہی دیر میں اس کو بھی قاسم بن حسن نے جہنم میں پہنچا دیا۔ ایک ایک کر کے تو یار ہزاروں آ جاتے، علی کا پوتا اکیلا ہی سب کو کافی ہو جاتا۔ بولتے رہو یا ذرا زور سے بولتے رہو، سب کو کافی ہو جاتا۔ مگر بات وہی ہے، جب ظلم مقابلہ نہیں کر پاتا تو ظلم شاطر تو ہوتا ہی ہے، شرارت کرنا اس کی فطرت ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایک ساتھ حملہ کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت قاسم بن حسن نے جام شہادت نوش کیا۔ یار میں آپ کو بتا رہا تھا ان کے اور 2 بھائی بھی شہید ہوئے، اللہ اکبر، ابو بکر بن حسن بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے عباس علم بردار اور ان کے بھائی 18، اب تک 17 اہل بیت اطہار میں سے یعنی خانوادے میں سے کتنے لوگ بولیے زور سے، 17 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام کو بھی شمار کر لیا جائے تو 18 ہو جاتے ہیں، اور باقی جانثاروں کو شمار کر لو تو تعداد 72 ہو جاتی ہے۔ اب مجھے کانکر سرائے کے لوگوں ایک بات سمجھا دو، میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ تمہاری بستی کا اپنے بیٹے کی لاش اٹھا لے، جوان بیٹے کی، تو کیا 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک اس باپ کا ذہن اپنی جگہ رہتا ہے؟ آواز میں بولو، گردن نہ ہلاؤ، رہتا ہے؟ ایک بیٹے کی لاش اٹھا لے تو باپ کا دل و دماغ کمزور ہو جاتا ہے، مگر یہاں حسین ابن علی نے اپنے بیٹوں کی، بھتیجوں کی، بھائیوں کی، جانثاروں کی اور ہاں بھانجوں کی، چاہنے والوں کی، سب کی لاشیں ٹوٹل جوڑی جائیں تو تعداد بنتی ہے 71۔ اتنے جنازے دیکھنے کے بعد بھی امام میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔
یار یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ جو عقل میں نہیں آئے وہی تو نبی کا معجزہ کہلاتی ہے۔ حسین ابن علی نبی کا معجزہ ہیں، اور ان کی بہادری یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی کرامت ہے، آپ کے بازوؤں کی طاقت ہے۔ اتنے جنازے اٹھانے کے بعد بھی امام میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور خدا کی طرف یعنی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتے ہیں مولا جو تیری رضا ہے وہ حسین ابن علی کی رضا ہے۔ دیکھو ہوا بھی دھیمے دھیمے ٹھنڈی ہوتی چلی جا رہی ہے، گویا کہ یہ ہوا بھی ذکر کربلا سن کر کے لہرا رہی ہے، یہ ہوا بھی اپنی محبتوں کا ثبوت دے رہی ہے۔ میرے امام نے گویا کہ یہ کہا تھا اشکوں کو بھی پی لیں گے ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے، رب تیری اطاعت میں جینا بھی ہے مرنا بھی ہے، رب تیری اطاعت میں جینا بھی ہے مرنا بھی، ہنس ہنس کے مصیبت کا یہ بار اٹھا لیں گے۔ اللہ اللہ، اب امام آخر میں بالآخر اپنے خیمے جاتے ہیں، کتنے جنازے اٹھا لیے میرے امام نے، اس کے باوجود بھی چٹان سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ، فولاد سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ، اما یار اس جگہ پر اگر کوئی ہمالا بھی ہوتا تو کھڑ جاتا، بڑے سے بڑا تناور درخت بھی ہو جاتا تو ہل جاتا، کتنا ہی بڑا فولاد کیوں نہ ہوتا وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا، مگر یہ شیر خدا کا شیر نر ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے جو میدان میں ڈٹا ہوا ہے۔ آپ خیمے میں جاتے ہیں، اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں میری بہن زینب لاؤ مجھے نانا کی دستار دے دو، میرے ابا علی کی ذوالفقار دے دو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سننا چاہ رہے ہو تو بولتے ہو، اور زور سے بولو، میرے ابا کی ذوالفقار دے دو۔ بہن تیار کرنے لگی اپنے بھائی کو، ان کا نام ہے زینب، عابدہ سیدہ طیبہ حضرت زینب، ان کا کردار اتنا بے مثال ہے میدان کربلا میں۔ میری بہنوں سنو، بہن ہونے کا حق ادا کیا ہے حضرت زینب نے، تو بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے حضرت حسن اور حسین نے۔ میرے ساتھیوں حضرت زینب تیار کیا، اور تیار ہو کے جب آپ اپنی سواری پر، ایک روایت میں اونٹنی اور ایک روایت میں گھوڑا ذوالجنا، اچھا اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ خطاب آپ نے اونٹنی میں بیٹھ کے فرمایا ہو، اور میدان میں جب آپ تشریف لے گئے ہوں تو گھوڑے پر گئے ہوں، اس پہ جب آپ بیٹھ گئے تیار ہو گئے تو سامنے بیمار عابد جن کا نام زین العابدین ہے، اونچا بولیے جن کا نام، زور سے بولیں جن کا نام زین العابدین، ان کا نام علی اوسط ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے۔ سنو بھائی ذرا حسیب بھائی سنو اس بات کو، زین العابدین قاری صاحب آپ کے مطالعے میں ہے، ایسی بے مثال شخصیت ہیں اللہ اکبر کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا نا زین العابدین کا، ادھر دیکھو بھائیو، تو آپ کے جسم پر وزن ڈھونے کے نشانات پائے گئے تھے، نہلایا غسال نے تو پشت پر، بعد میں یہ راز کھلا کہ امام زین العابدین رات کے اندھیروں میں اپنے پشت پر وزن یعنی راشن ڈھو کر کے ان گھروں تک پہنچا کر کے آتے تھے جن گھروں کا کوئی رکھوالا نہیں تھا، کوئی پالنے والا نہیں تھا، ان گھروں میں آپ راشن پہنچا کر کے آتے تھے۔ اور یہ خبر بھی انتقال کے بعد پھیلی تھی کہ 100 گھر آپ کی مدد کے ذریعے چل رہے تھے۔ یہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جن کو مالدار بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، تو صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کی مدد کیا کرو، ان کمزوروں کے کام آ جایا کرو۔ میرے حسین اس سے بہت زیادہ خوش ہوں گے۔
اپنا جو پیسہ اٹھاتے ہو وہ کام کے لیے اٹھاؤ تاکہ دوسروں کے کام آئے۔ آپ نے مثال کے طور پہ ماہ محرم شریف میں یہ نیت کی کہ ہم اپنی کمیٹی کی طرف سے یا میں اپنی ہی طرف سے 4 یا 5 یتیم بچوں کو گود لوں گا، یا گود نہیں لے رہا تو ان کو کپڑے بناؤں گا، ان کے گھر راشن پہنچاؤں گا، ان کے کام آ جاؤں گا۔ اس سے کربلا والے بہت خوش ہوں گے، چونکہ ان کا مقصد ہے غریبوں کے کام آنا۔ بولو زور سے بولو، ان کا مقصد ہے غریبوں کے کام آنا، پڑوسیوں کے کام آنا۔ روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو۔ اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ پیغام ہے میرا میرے ساتھیوں۔ امام علی مقام تیار ہو کے میدان میں آئے، خطاب فرمایا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا اس کا، چونکہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے تو بات سمجھ میں کہاں آتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں بھیجو میرے مقابلے میں کون ہے، تو ادھر سے ایک بندہ آیا جس کا نام تمیم ابن قحطبہ تھا۔ یہ بھی بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، یزیدی فوج میں اس کو ریزرو کے طور پہ، سیو کے طور پہ رکھا گیا تھا کہ امام سے مقابلے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے تھا نا۔ تمیم ابن قحطبہ نے آ کر کے کہا میں اتنا بہادر ہوں، میرے سامنے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس نے ایک جملہ یہ کہا کہ میں ملک شام کا شیر ہوں۔ اس نے جب شیر کہا تو حسین بولے تو ملک شام کا شیر ہے، تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کے شیر کا شیر ہے۔ مقابلہ کرے گا، تلوار اٹھا، حسین نے ایسے وار روکا، اس کے بعد میرے امام نے جو پلٹ کے وار کیا تو وہ بھی مجا ہوا سپاہی تھا، اس نے وار روک لیا، مگر وار اتنا کاری اور حملہ اتنا بھاری تھا کہ روک تو لیا مگر روک نہیں پایا۔ ایک ہی وار میں تلوار ہاتھ میں سے چھوٹ بھی گئی اور بیچ میں سے ٹوٹ بھی گئی، دور جا کر کے گری۔ میرے امام نے فرمایا تمیم اپنی تلوار اٹھا لے، اس لیے کہ حسین ابن علی نہتے کو نہیں مارتے ہیں، اپنی تلوار اٹھا لے۔ میاں کیا کر پاتا، کچھ ہی دیر میں جہنم پہنچ گیا۔ یزید ابتہی آیا، وہ جہنم میں پہنچا۔ بدر ابن سہیل کے بیٹے آئے، وہ جہنم میں پہنچے۔ وہ خود آیا، سب کو نپٹا دیا، ایک ایک کر کے تو سب آ جاتے، حسین اکیلے ہی سب کو کافی ہو جاتے، مگر ایک ساتھ شیر پر ہزاروں کتے ٹوٹ پڑے تو میاں شیر بھی کس کس کو مارے گا۔ بالآخر سید الشہداء امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کانکر سرائے کے میرے دینی بھائیوں، امام علی مقام کی شہادت کے بعد عجیب سا اندھیرا چھا گیا، آسمان کے کنارے متاثر ہو گئے، اور سورج کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روشنی مان پڑنے لگی، گویا کہ غم حسین میں پورا سنسار شریک ہونے لگا۔ میرے امام کی شہادت کے بعد ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، اور آپ کے خیمے کے اندر جو سیدہ زینب ہیں، حضرت سکینہ ہیں، اور ساتھیوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پر کہ جتنے لوگ قتل حسین میں شریک ہوئے تھے وہ سب کے سب لوگ ذلت کی موت مارے گئے۔ کسی کو مختار سقفی نے کٹوا دیا، کسی کو زندہ گاڑ دیا گیا، جسم کو کاٹ دیا گیا، بعض ایسے تھے کہ قدرتی عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ ایک بندے کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں بھی تو قتل حسین میں شامل ہوا تھا، مگر میں آج تک بالکل صحیح ہوں۔ اتنے ہی میں اس کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو چراغ کی آگ اسے پکڑ لیتی ہے، وہ اتنی بھیانک طریقے سے پکڑتی ہے کہ شور مچاتے مچاتے زندہ جل گیا، ختم ہو گیا۔ ایک بندہ بڑا خوبصورت مانا جاتا تھا، اس کو جب دیکھا گیا تو اس کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، چہرے سے اس کے رونق ختم ہو گئی تھی، نجاست ٹپکتی تھی، اس کے چہرے سے نحوست ٹپکا کرتی تھی۔ اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میں سو رہا تھا، میں جب رات کو سوتا ہوں تو آنے والے آتے ہیں، میرے بازوؤں کو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک بھٹی کی طرف جھونک دیتے ہیں جس کی تپش سے میرا چہرہ کالا پڑ گیا ہے۔ بھائیو یہ کچھ نہیں تھا، یہ در حقیقت امام علی مقام کے ساتھ جو انہوں نے برتاؤ کیا اس کے حوالے سے اللہ کا عذاب تھا جن کے اوپر نازل ہوا۔ سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس کا جب سر کوفہ کے گورنر ہاؤس میں رکھا گیا، ادھر دیکھو بھائیو، گورنر ہاؤس میں جب رکھا گیا تو یہ سیاہ ستہ میں روایت آئی ہے، تو ایک سانپ قدرتی طور پہ ظاہر ہوا۔ سن رہے بھائی، سانپ اژدہا، وہ اس کے منہ میں داخل ہوا، ناک میں سے نکلا، ناک میں سے داخل
داخل ہوا منہ میں سے نکلا اور وہ سانپ جو ہے اس کے جسم اس کے ناک کی ہڈی کو ایسے چوس رہا تھا. اس طریقے سے عبید اللہ ابن زیاد کی میں بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو عذاب دکھا دیا کہ میرے نبی کے نوازوں کے ساتھ تم نے برا کیا تو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئے ہو, رسوا ہو گئے ہو. آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. پورے کانکر سرائے ضلع امروہہ مراد آباد منڈل پورے بھارت میں ایک مسلمان تمہیں نہیں مل سکتا جو اپنے بچے کا نام یزید رکھ سکے. لیکن آپ جگہ جگہ تلاش کر لو, کوئی محمد حسن کوئی حسین, جگہ جگہ حسن اور حسین کے چاہنے والے ملیں گے کہ نہیں؟ بولتے رہو ذرا زور سے. جتنے بھی شریک ہوئے تھے سب تباہ ہو گئے. اور یہ لوگ جو قافلہ حسینی کو لے کر کے گزر رہے تھے نا بھائیو, تو ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگ راستے میں ایسے بھی ملے جو اگرچہ مسلمان نہیں تھے. ایک گرجا گھر کا ذکر آتا ہے, یہ عیسائی کا تھا, پادری کا تھا, عیسائی تھا, پادری تھا. وہ یہ باہر قافلہ رکا ہوا تھا. اس نے جب امام کے سر اقدس کو دیکھا نیزے کے اوپر بلند کیے ہوئے ہیں لوگ, تو وہ سمجھ گیا یہ کسی عظمت والے کا سر ہے. چونکہ چہرے سے نور کی کرنیں برس رہی تھی, اس نے جا کر کے یزیدیوں سے کہا تھا کہ یہ سر کچھ دیر کے لیے آپ مجھے دے دو. یزیدیوں نے کہا تھا اس کے بدلے میں تم کیا دو گے؟ اس کے پاس جتنا سرمایہ تھا کہا سارا دے دوں گا, تم مجھے یہ سر دے دو. آپ اس نے سر لے لیا آپ کا, اور وہ اپنے ایک خاص کمرے میں گیا. اس نے بالوں سے گرد و غبار ہٹایا, چہرے سے جو گرد و غبار تھا اس کو ہٹایا. چہرہ کیا تھا؟ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا. اللہ اکبر, یہ نبی کے نواسے کا چہرہ تھا. وہ آپ کا دیدار کرتا رہا پوری شب. اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. اس نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر کے سر حسین تک نور ہی نور برس رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہی قافلہ آگے بڑھتا رہا. میں تیزی کے ساتھ تقریر ختم کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں چونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے. بھائیو, یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ ایک شہر میں گزرتے گزرتے وہاں پر کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی. عورتیں مکانوں کی چھتوں پر تھیں. ان کو یہ بتایا گیا تھا یہ باغیوں کا قافلہ ہے, یعنی یہ باغیوں کے کٹے ہوئے سر ہیں. اور یہ جو عورتیں ہیں, یہ جو بچے ہیں, یہ انہی کی آل اولاد ہیں. اسی اسنا میں عورتیں چھتوں پہ آ گئی تھیں. مرد حضرات بھی راستے پہ اتر آئے تھے اور سروں کے پیچھے لوگ ناچتے ہوئے جا رہے تھے. وہ شور شرابہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. وہ نہ جانے کیا کیا بجاتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. غم حسین منانے والوں, غم حسین منانے کا طریقہ بھی سیکھتے جاؤ. اسی درمیان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو خواتین تھی اہل بیت اطہار میں, زینب اور شہربانو, سکینہ, آپ کے خانوادے کے دیگر افراد, انہوں نے کہا کہ امام کا سر تھوڑا سا ذرا آگے کرا دیجئے چونکہ میرے بھائی کا سر, یہ لوگ قریب میں ہیں تو بھیڑ بھاڑ مرد جو ہیں ہم لوگوں کے قریب نہ آ جائیں کہیں, اس لیے کہا تھوڑا سا اس کو یعنی اس نیزے کو آگے لے کے بڑھ جائیے. اسی درمیان چھت کے پاس سے ایک خاتون کچھ کھانے کے لیے کھانا, کچھ پینے کے لیے پانی, کچھ کھجوروں کا بھی ذکر ہے, کھجوریں اور کچھ سامان کسی کے ذریعے سے سیدہ زینب کے پاس بھیجتی ہے. حضرت زینب کے پاس وہ سب سامان آیا تو حضرت زینب نے اس لانے والی عورت سے, بچہ تھا یا بچی تھی کوئی, اس سے کہا کہ یہ خاتون جس نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اس نے جا کر کے بتا دیا. سیدہ زینب کا پیغام اس بوڑھی عورت تک پہنچا. وہ بوڑھی عورت پیدل چلتے چلتے حضرت زینب کے قریب آ کر کے کھڑی ہو گئی. حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کربلا سے لے کے کوفہ تک, کوفہ سے لے کے الگ الگ مقامات سے ہم گزرتے ہوئے آ رہے ہیں, کسی کو ہمارے اوپر ترس نہیں آیا. اے خاتون تو کون ہے کہ تو نے ہمارا اتنا خیال کیا, ہمارا اتنا اعزاز کیا, ہماری تکریم کی, ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ کھانے کا سامان بھیجا بلکہ چادریں بھی بھیجی, اچھا خاصا سامان بھیجا. آخر تو کون ہے؟ ایسے سنگدل لوگوں میں تیرے اندر یہ رحم کی امید اور رحم کی یہ چنگاری تیرے دل میں پیدا کیسے ہو گئی؟ میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں. اتنا جب سیدہ طیبہ زینب نے اس خاتون سے کہا تو
اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضرت زینب نے کہا خاتون تم رو کیوں رہی ہو؟ تو آپ دیدہ ہو کہ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹی بات یہ ہے کہ تو نے ایسی داستان کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ جسے یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو نے یہ جملہ کہا کہ میرے دل میں یہ ترس، قیدیوں کے لیے یہ محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بات یہ ہے کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں اور اپنی کم عمری کے دنوں میں مدینہ شریف میں رہا کرتی تھی، اور مدینہ شریف میں نبی اکرم کی بیٹی شہزادی رسول خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان کی نوکرانی ہوا کرتی تھی۔ انہی کے مکان میں رہتی تھی، انہی کے گھر سے مجھے یہ ماحول ملا اور انہی کے گھر سے مجھے یہ تربیت ملی کہ اگر کوئی تمہارے پاس کمزور، مستحق اور ضرورت مند آ جائے تو اس کی مدد کر دو۔ اور انہوں نے ہی مجھے یہ پیغام دیا تھا کہ بیٹی کبھی تمہارے آس پاس سے قیدیوں کا گزر ہو تو ان کی مدد کر دینا۔ یہ مجھے حضرت فاطمہ الزہرا نے پیغام دیا تھا۔ فاطمہ الزہرا کا جب نام سنا تو حضرت زینب کی ٹھارس بن گئی اور پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس خاتون کو قریب کیا اور اس خاتون کو گلے سے لگا لیا، روتے ہوئے کہا تم جانتی ہو تمہارے سامنے جو کھڑا ہے وہ کون ہے؟ تو کہا میں نہیں جانتی بیٹی، مگر میں اپنی مخدوم کائنات کا پیغام مجھے یاد ہے۔ حضرت زینب نے اپنا اور اپنے بھائی کا ابھی مکمل طریقے سے تعارف نہیں کرایا پوری صورتحال کا، بس اتنا کہا اے ضعیفہ اگر تیری کوئی آخری دعا ہو تو بتا، ہم قیدی ہیں، ہم اسیران کربلا ہیں، ہم مظلومان کربلا ہیں، ہم سے تو مانگ، ہم تیرے لیے دعا کریں گے، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا اپنے کرم سے۔ اس خاتون نے روتے ہوئے کہا، اس ضعیفہ نے روتے ہوئے کہا اے بیٹی میری بڑھاپے میں اور تو کوئی خواہش اور تمنا نہیں، اور تو کوئی امید نہیں، اور تو کوئی دعا نہیں، بس ایک ہی دعا ہے کہ فاطمہ الزہرا کے گھر پہ جب رہتی تھی تو ان کے جنتی بچوں کو کھلاتی تھی اپنی گود میں، ان کے حسن اور حسین کو کھلاتی تھی اپنے گود میں۔ ایک زمانہ ہو گیا ان کا دیدار نہ کر سکی، بس یہ تمنا ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے، نبض ہستی خاموش ہونے سے پہلے، گلشن حیات پہ پتجھڑ آنے سے پہلے، دل کی دھڑکنیں خاموش ہونے سے پہلے بیٹی میں ان بچوں کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، اب تو وہ بہت بڑے ہو گئے ہوں گے، مجھے ان کا دیدار ہو جائے، بس میں یہی میری دعا ہے۔ اتنا جب کہا تو سیدہ زینب نے آپ دیدہ ہو کے فرمایا ضعیفہ سمجھ لے تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ وہ جو نو کے نیزہ پہ نظر آ رہا ہے وہ حسین ابن علی کا سر ہے، اور یہ جو تو جس کے گلے سے مل کے رو رہی ہے یہ کوئی اور نہیں، حسین ابن علی کی بہن زینب ہے۔ جب یہ نام سنے تو اس عورت کی ہچکیاں بن گئیں، وہ رونے لگی زاروں قطار، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ آپ دیدہ ہو کر کے کہتی ہے بیٹی زینب تو زینب ہے؟ کہا ہاں بوڑھی ماں میں زینب ہوں، وہ تیرا حسین ہے جو نو کے نیزہ پہ ہے۔ اتنا جب سنا تو بوڑھی عورت اپنی لاٹھی کے سہارے سے سر حسین کے قریب جاتی ہے، کہتی ہے یزیدیو تم نے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، تم نے نبی کے شہزادے کو شہید کر دیا، تم بڑے سنگل ظالم ہو، بدبخت جہنمی کتے ہو، تم نے یہ کیا کیا ہے ظالم و بدبخت، تم نے کتنا غلط کیا ہے۔ امام کے سر اقدس کو اس نے اپنی گود میں لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس خاتون کی محبت اتہاس کے پنوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اتہاس کربلا جب آپ پڑھیں گے تو اس خاتون کا تذکرہ مل جائے گا آپ کو۔ اس خاتون نے محبتوں کی وہ تاریخ رقم کی۔ بھائیو میں آپ کو اور بھی باتیں بتاتا مگر تیزی کے ساتھ چند باتیں اور سنتے چلیے۔ دربار میں یعنی جب دمشق پہنچا سر حسین اور پورا قافلہ اہل بیت اطہار کا، پورا قافلہ پورا خانواد امام علی مقام جب دربار میں پہنچا تو یہاں پر سیدہ زینب نے جو خطاب فرمایا تھا، آپ نے جو تقریر فرمائی تھی، اللہ اکبر، وہ تقریر بھی آب زر سے لکھی ہوئی ہے۔ اس تقریر کا ایک ایک جملہ دلوں کو چھلنی کر دینے والا ہے، دل و جان میں اتر جانے والا ہے۔ سیدہ زینب پردے کی اور سے جب خطاب فرما رہی تھی تو لہجہ مولا علی کا اپنا لیا تھا۔ وہاں پہ ایک نابینا صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ یہ شیر خدا کے لہجے میں کون بول رہا ہے، یہ شیر خدا کے دمدار لہجے میں کون بول رہا ہے۔ اس موقع پہ آپ نے کہا تھا ظالموں
تم سمجھتے ہو کہ ہمارے بھائی کو قتل کر کے ان کا چرچا ختم کر دو گے، ان کا تذکرہ ختم کر دو گے، ان کی محبتوں کے قصیدے ختم کر دو گے، یاد رکھنا یزید تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا ذکر ختم ہو جائے گا، میرے بھائی کا ذکر تو ہمیشہ رہے گا۔ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ او بھائیو، حضرت امام علی مقام کی یہ بہن ہے جن کا نام میں بتا رہا ہوں، حضرت سیدہ زینب۔ ان کے بارے میں 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، 2 مصرے ان کے بھائی کے بارے میں اور 2 مصرے ان کے بارے میں کہ نانا کے نواسے نے مصلہ نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ بہرحال پھر مختصر یہ ہے کہ یہ قافلہ، اور بھی باتیں بتاتا میں، مگر چونکہ وقت بھی بہت ہو رہا اور آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز میں سنا، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نعمان ابن بشیر جو صحابی رسول تھے اور ان کو معزول کر دیا گیا تھا، انہی کے ساتھ اس قافلے کو واپس پھر مدینہ شریف کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کی دنیا میں جائیے۔ یہ قافلہ جب مدینے سے گیا تھا تو مکہ گئے تھے، پہلے مدینے سے گئے تھے تو حسین بھی تھے، حسین کے بھائی بھی تھے، حسین کے بھتیجے تھے، نواسے تھے، پوری بہاریں تھیں۔ اب یہ قافلہ جب دھیرے دھیرے مدینے کے قریب ہو رہا تھا تو کیسا غم تھا اور کیسا منظر تھا۔ ہم جیسا گناہگار بندہ، ہماری تو بساط بھی کیا، بڑے بڑے اچھوں کے قلم ٹوٹ گئے، بڑے بڑے اچھے قلمکار حضرات نے بھی یہ کہہ کر کے بات آخر کر دی کہ اس منظر کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس حقیقت، اس سچویشن کو الفاظ کے پیرہن میں نہیں لایا جا سکتا۔ بڑے بڑے شاعروں نے بھی یہی کہہ دیا کہ اس کیفیت کو ہم لوگ کما حقہ بیان نہیں کر سکتے، نہ نظم میں نہ نثر میں۔ بس اتنا سمجھو کہ جیسے جیسے قافلہ مدینے کے قریب ہوتا رہا اور وہ مدینے کی پہاڑیاں نظر آئیں، ادھر مدینہ شریف میں یہ جب بات پہنچ گئی کہ وہ قافلہ آ رہا ہے، خبر شہادت کی پہنچ چکی تھی پہلے ہی، تو مدینے والے اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر کے آ گئے باہر۔ بہت سارے لوگ بارڈر پہ آ گئے، اور بارڈر پہ آنے والوں میں ایک نام ام البنین کا بھی ہے۔ ام البنین کا ذکر کیا تھا نا بیچ میں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جن کے 4 بیٹے شہید ہوئے تھے، مولا علی شیر خدا کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد ان سے شادی کی تھی، وہ بھی بارڈر پہ آ گئی تھی۔ تو بھی قافلہ کچھ دور تھا، کچھ لوگ قافلے سے مل کر کے آ رہے تھے، تو جیسے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے بتایا ام البنین تیرا ابو بکر بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا جو ابو بکر ہے۔ تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جملہ کہا وہ سنو یار جملہ، ام البنین نے کہا میرا ابو بکر شہید ہوا ہے نا، حسین تو سلامت ہے، حسین تو سلامت ہے۔ کسی نے آ کر کے کہا تیرا بیٹا جعفر بھی شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے حسین کی خبر دو۔ سوتیلی ماؤں میں یہ پیار نہ دیکھا ہوگا تم نے جو ام البنین کے جگر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسنین کے لیے پیار دیا تھا، اور حسنین نے بھی جو محبتوں کا اظہار کیا ہے سوتیلے بھائیوں نے حق ادا کر دیا ہے میرے ساتھیوں۔ ام البنین کو آ کر کے کسی نے بتایا کہ تمہارا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، ہمیں خبر ملی ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر وہ پڑھتی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے بتایا تمہارا عباس بھی شہید ہو گیا۔ عباس کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، ان کے بازوؤں میں غضب کی طاقت تھی۔ جب عباس کی خبر سنی تو آپ بیٹھ گئی غم کی وجہ سے، مگر پھر ایک امید تھی کہ میرے حسین تو سلامت ہیں، میرے حسین تو سلامت ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ حسین ابن علی سلامت ہیں کہ نہیں؟ جب وہ قافلہ بالکل قریب آ چکا تو پتہ چلا کہ نہیں، حسین ابن علی بھی شہید ہو گئے، ان کے بیٹے علی اصغر بھی شہید ہو گئے، ان کے بیٹے علی اکبر بھی شہید ہو گئے، پورا خانوادہ شہید ہو گیا۔ اتنا جب سنا تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلا کہ میرے عباس کے بازو نہ کٹے ہوتے تو حسین شہید نہ ہوئے ہوتے۔ آپ ایسا گریا کرتی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے عباس علم بردار کے ایک چھوٹے بیٹے تھے جن کا تذکرہ بعض کتابوں میں ملتا، ان کا نام عبید اللہ ہے۔ اپنے پوتے کو گود میں لے کر کے آپ یاد کرتی تھی اپنے بیٹوں کو، اے لوگوں کیسی قربانیاں دی ہیں اور کس قربانیوں کے بعد اسلام بچایا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے نام پر تم شریعت والے کام کرو، ایسے کام کرو جو شریعت سے دور ہو گئے وہ بھی شریعت کی طرف آ جائیں، ان کے نام پر اچھے کام کرو۔ یہ جلسہ کیا گیا
گیا، اچھا کام کیا گیا، پیاسوں کو پانی پلایا گیا، اچھا کام کیا گیا، جو نمازی نہیں تھے انہوں نے شب عاشور میں توبہ کی، نمازی بنیں گے، اچھا کام کیا انہوں نے، اور جو کچھ کم پڑھے لکھے یا بے پڑھے لکھے لوگ غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، میں ان پہ بھی غلط الزام یہ نہیں لگاؤں گا کہ وہ معاذ اللہ حسینی نہیں ہے، نہیں، امام حسین کی محبت ہے ان کو، مگر کم از کم اپنے علماء کی بات تو مانو یار، اپنے علماء کے بتائے ہوئے راستے پہ تو چلو۔ دیکھو انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور جب بالکل مدینہ شریف کی سرحدوں سے یہ لٹا پٹا قافلہ ملا تو حضرت زین العابدین جن کا میں ذکر کر رہا تھا، جو امام علی مقام کے اکیلے بیٹے بچے تھے، اکیلے بیٹے، اب باقی سب بیٹے شہید ہو گئے تھے، 2 بیٹے آپ کے اکیلے بیٹے بچے تھے، اور امام حسینی جو سید کہلاتے ہیں نا، حسینی جو سادات ہیں وہ امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں، اور قاری یونس صاحب حسنی سادات جو ہیں وہ حسن مصنع کی اولاد سے ہیں۔ یزید کے بعض روایتوں میں ہے 14 بیٹے تھے ٹوٹل، 14، بعض میں کچھ زیادہ کچھ کم بھی ہیں، لیکن اس کی نسل ختم ہو گئی، نسل اللہ نے ختم کر دی، منقطع ہو گئی نسل، اور حسین کا ایک بیٹا تھا، پوری دنیا میں حسینی سیدوں کا جلوہ نظر آئے گا۔ بولو اگر بات سچی ہے تو بولتے رہو یار ذرا۔ اللہ نے برکت دی، ظلم کو مٹا دیا اللہ نے، انسان خود یزید کا بیٹا، سگا بیٹا، اس نے منع کر دیا تخت پہ بیٹھنے کو۔ اب اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، باپ کی غلطی بیٹے پہ ڈال دیں گے، بیٹے کی غلطی باپ پہ ڈال دیں گے، ارے جو جیسا ہے اسے ویسا بولو۔ اب سگا بیٹا ہے، بولو کسی میں ہمت ہے اس کو کچھ بولے گا۔ میں نے اہل تشیع حضرات کو دیکھا ہے کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے اچھا فیصلہ کیا، وہ یزید کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تخت، اس تخت ایسا منصب مجھے نہیں چاہیے، آل نبی کا خون شامل ہے یہاں، میرا باپ برا تھا، یہاں تک کہ وہ پھر گوشہ نشین ہو گیا تھا، پھر اس کی لاش ہی نکلی تھی گھر سے۔ بتاؤ اس کو کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ بولو زور سے ذرا، برا کہہ سکتا ہے کوئی؟ تو ایسے یزید کے باپ کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے، جو جیسا اس کو ویسا بولو، ورنہ بتاؤ قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں کوئی کیا کہے گا جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا، اور جب طوفان نوح آیا تھا تو کہا تھا بیٹے آ میری کشتی میں آ کے بیٹھ جا، اور یہ تاریخی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ قاری یونس صاحب تشریف فرمائے، حافظ عمران صاحب اور علماء کرام بیٹھے، پوچھ لو قرآن میں ہے کہ نہیں، 12ویں پارے میں سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جب طوفان نوح آیا تھا، اس موقع پر یہ میں تمہیں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، کبھی غلط راستے پہ مت جانا، ہمیں نہ ناصبیوں کے راستے پہ جانا ہے جو دشمنان اہل بیت ہیں، اور نہ رافضیوں کے راستے پر جانا ہے جو دشمنان صحابہ ہیں، بلکہ ہمیں سنیوں ہی کے راستے پر رہنا ہے جن کے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے، جن کے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے۔ اور اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو آ جائے، وہ گھر پہ بھی آ سکتا، بلا بھی سکتا ہے، محبت سے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، مگر یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ لوگ محبت کا سہارا لے کے غلط راستہ دکھاتے، شیطان بہت چلاک ہے، وہ ڈائریکٹ گالی تھوڑی دلائے گا صحابہ کرام کو، شیطان کیا کرتا ہے، اہل بیت کا نام لیتے رہو، صحابہ کو گالی دیتے رہو، اور دوسری طرف کیا کرتا ہے کہ صحابہ کا نام لیتے رہو، اہل بیت کو گالی دیتے رہو، دونوں شیطان ہیں۔ جو اہل بیت کا نام لے کر کے نبی کے صحابہ کو گالی دے وہ بھی غلط، جو صحابہ کا نام لے کر کے نبی کے اہل بیت کو گالی دے، بولو زور سے، عقیدہ ہے تو بولو نا یار، وہ بھی، اور جس کا چہرہ دونوں کا نام سن کے گلاب کی طرح مسکرا جائے، سمجھ لو اسی کا بیڑا پار ہے۔ اونچا بولو اسی کا بیڑا، زور سے بولو اسی کا بیڑا۔ کہتے ہیں صحابی کا بیٹا تھا تو بگڑ کیوں گیا؟ قرآن سے پوچھ، نبی کا بیٹا تھا تو بگڑ کیوں گیا؟ نبی کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سگا بیٹا ہے، باپ کہہ رہے ہیں آجا بیٹے کشتی میں آ کے بیٹھ جا ورنہ ڈوب جائے گا، تو قاری یونس صاحب کیا کہا تھا اس نے؟ سآوی، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، سآوی الی جبلی یعصمنی من الماء، ابا جی جاؤ تم جاؤ، دیکھو بیٹا ہے مگر اپنے والد سے کہہ رہا کہ جاؤ، اور لوگ تو آگے مگر سگا بیٹا نہیں آ رہا، کہہ رہا تم جاؤ، میں اونچے ٹیلے پہ کسی پہاڑی کا سہارا لے لوں گا، طوفان آئے گا تو آپ جاؤ۔ وحال بینہم الموج
فکان من المغرقین، ایسی موج آئی کہ بیٹا ڈوب گیا۔ اب بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک، نوح جو تیرے دین پر نہیں وہ تیرا بیٹا کیسے ہے؟ قرآن سے بتایا نا، بولو قرآن سے بتایا نا میں نے۔ تو ایسے ہی اگر کسی صحابی کا بیٹا بھی بگڑا ہے، بگڑ گیا ہے، تو اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے، صحابی ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے، ورنہ ہمت ہو۔ ہاں انہو عمل غیر صالح، یعنی اس کا جو عمل ہے وہ غلط ہے۔ بیٹا جو قرآن نے کہا تھا انہو لیس من اہلک، وہ تمہارا بیٹا، ارے بولو وہ تمہارا بیٹا نہیں، اب تمہارے دین پہ نہیں، تمہارا بیٹا کس بات کا؟ اچھا ایک واقعہ اور یاد آیا مجھے، یہ چھٹے پارے میں ہے، الحمدللہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، جا کر کے قرآن میں دیکھ لینا گھر پہ، ترجمہ تو آپ پڑھے ہوئے ہوگے، یہ چھٹے پارے میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ سورہ مائدہ میں آیا ہے، دو بیٹوں کا، سگے بیٹے، پوتے، ایسا ہم تم سب بیٹے ہیں، وہ ڈائریکٹ بیٹے ہیں، بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ۔ ایک بیٹے کا نام ہے قابیل، زور سے بولو، ایک بیٹے کا نام ہے حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قرآن میں آیا دنیا کا سب سے پہلا قاتل نبی کا بیٹا ہے کسی میں ہمت؟ بھونکے کوئی بھونکنے والا، وہ سارے بھونکنے والے بھی پھر رہے ہیں نا، ہے کسی میں ہمت کہ صاحب تعلیم کو تربیت میں تو کھوٹ رہی ہوگی جو ایسا کیا، ارے کوئی بدبخت جہنمی ہے تو اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے، ابے یزید کتا ہے، یہی یزید جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یزید کا کوئی سنی دفاع کرتا ہی نہیں، مگر بات یہ ہے کہ جو جتنی بات ہے اتنی بات بتاؤ۔ یزید کا اپنا سگا بیٹا تخت کو لات مار رہا، اسے قبول کر رہے ہو تو باپ کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ۔ بیٹا قبول ہے، باپ قبول نہیں ہے، وہ بھی تو اس کا بیٹا، اسے ہی برا کہو پھر، اگر باپ بیٹے کی وجہ سے بات ہے تو۔ قرآن کے چھٹے پارے میں ہے کہ قابیل نے حابیل کو مار دیا، سگا بیٹا ہے اور سگے بھائی کو مار دیا، دنیا کا سب سے پہلا قاتل بنا قابیل، اور یہ دفن کرنا بھی نہیں جانتا تھا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو پرندے، کوے تھا اس نے دوسرے کو مارا تو اس نے قبر کھودی، اس طریقے سے دفنانے کا نظام شروع ہوا تھا۔ ہے کسی میں ہمت؟ یہ میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، کوئی ایسا ہوگا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کا نام لے گا، علی کا نام نہیں لے گا، دور رہنا اس سے بھی۔ کوئی وہ ہوگا جو حضرت مولا علی کا ذکر کرے گا مگر ان کے یاروں سے نفرت کرے گا، اس سے بھی دور رہنا۔ اسی طریقے سے کوئی وہ ہوگا جو صحابہ کا تو ذکر کرے گا، اہل بیت سے نفرت کرے گا، بھائیوں اس سے بھی دور رہنا ہے۔ کوئی وہ ہوگا جو اہل بیت کا ذکر کرے گا مگر صحابہ سے دشمنی کرے گا، اس سے بھی دور رہنا۔ تم تو یہ کہنا کہ ہم تیرا طریقہ نہیں مانیں گے، ہم تو امروہہ کے شاہ درگاہی کا طریقہ مانیں گے، ہم تو رامپور کے شاہ جمال اللہ کا طریقہ مانیں گے، ہم تو مراد آباد کے صدر اللہ فاضل کا طریقہ مانیں گے، ہم تو وہ مانیں گے جو ہمیں نبی نے بتایا ہے، نبی کے اہل بیت نے بتایا ہے، نبی کے صحابہ نے بتایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بولو، اور میں مائک پہ بول رہا ہوں، کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، الٹا سیدھا بولنے کا کام ان کا ہوتا جن کے پاس میٹر نہیں ہوتا۔ ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آؤ یا ہمیں تم بلاؤ، آؤ ہمارے پاس آؤ یا ہمیں تم بلاؤ۔ سمجھو، چیزوں کو سمجھو۔ تمہیں ابھی تطبیق کرنا نہیں آتی، تمہیں ابھی ناسخ و منسوخ کا فرق نہیں پتا، تمہیں ابھی جناب والا، تمہیں ابھی راجح اور مرجوح کا فرق نہیں پتا، ابھی تمہیں یہ نہیں پتا کہ مختلف اقوال متضادہ جو بظاہر نظر آتے ہیں ان میں تطبیق کیسے ہوتی ہے، ابھی تمہیں یہ نہیں پتا کہ ناسخ اور منسوخ کا فرق کیسے ہوتا ہے، مختلف روایات میں جب تعارض ہو جائے تو کس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ان اصول کو جاننے کے لیے مدرسوں کے اندر 10 سال تک پڑھنا پڑتا ہے۔ یار جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا وہ کیا سمجھے گا ان مسئلوں کو؟ یہ بتاتا ہوں۔ اب تم کہو کہ منہ تو دیکھا ہے تو پڑھنے کے لیے تھوڑی دیکھا ہے۔ پیار سے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی اہل سنت کا طریقہ چھوڑ کے باہر جائے، اہل سنت میں آؤ، یہی سواد اعظم ہے، زور سے بولو یہی سواد اعظم ہے۔ ہاں امام علی مقام کے روزے کا نقشہ، جیسے الحمدللہ خود میرے گھر پہ ہورڈنگ لگا ہوا ہے یا آپ نے کاغذ پہ چھاپ کے اپنے گھر پہ لگایا ہے تو اس کو لگاؤ، کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ امام علی مقام کے روزے کا نقشہ، مگر روزے کا نقشہ ہی تو ہو، جب ان کی یاد منا رہے ہو تو کسی اور کا نقشہ کیوں ہو بھائی؟ روزے ہی کا تو نقشہ ہونا۔ تو حضرات بات دوسری طرف چلی گئی، مگر یہ میں نے عقیدے کی بات اس لیے کہی کہ ایک دو دانہ بھی اگر بکھر رہا ہے
اس کو قریب لانے کی کوشش کرو. میں نے کیا کہا؟ اس کو ہاں اس کو قریب لانے کی کوشش کرو. اور ہم یہ درخواست کریں گے کہ ایک مرتبہ ہماری بھی سن لو, گھر پہ بلا لو یا گھر پہ آ جاؤ. الحمدللہ ہم آئیں گے. اور ہمارے قاری یونس صاحب تو ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. بولو ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو نا یار. دامن تھامے رہو بزرگوں کا. آج بھی زندہ کرامت ہے امروہہ شریف میں بھیا, جسے نظر نہ آتی ہو تو ہم کیا کریں. میں راجستھان وغیرہ میں جاتا ہوں, اللہ کی قسم یقین ماننا امروہہ ضلع لگتا آپ نا. ارے بڑے خوش نصیب ہو تم لوگ. مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی وہ جو بچھو نہ کاٹتے ہیں وہ خانقاہ کہاں پر ہے. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس میں ہی ہے. تو کہتے تم تو سنبل میں رہتے ہو. میں نے کہا امروہہ سے سنبل کا فاصلہ 40 کلومیٹر ہی کا تو ہے. کہنے لگا اچھا وہ کرامت. میں نے کہا ہاں زندہ کرامت ہے. میں نے بھی ہاتھ پہ رکھا دیکھا تھا وہ, مجھے ڈر لگا. اور میں نے تو لوگوں نے بتایا کہ واقعی میں کہیں سے بھی پکڑ کے لے آؤ بچھو, مگر ان کی حدوں میں آ گیا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب سرکار کے انڈر میں آ گئے ہیں, گڑبڑ کی تو خیریت نہیں. بتاؤ زندہ کرا. ہاں طاہر صاحب ہم لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ, طاہر علیہ رحمت صاحب بہت بہت دور جاتے ہیں, لوگ مثال دیتے ہیں. وہ تمہارا معاملہ تو گھر کی مرغی دال برابر ہے. جائی کر رہے ہو تم قاری یونس صاحب؟ ہاں ارے آپ نے یاد دلا دیا. میں جب گیا تھا ایک دفعہ حاضری کرنے تو مجھے وہاں لوگ بتا رہے تھے, وہ چونکہ الحمدللہ محبت لوگوں کی پہچان لیتے ہیں تو کچھ لوگ جان پہچان کے مل گئے. تو وہ بتا رہے تھے حضرت یہاں کچھ سائنٹسٹ بھی آئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے مٹی میں کچھ نہ کچھ بات ہے, مٹی میں بات ہے. تو انہوں نے کہا بھائی مٹی میں بات ہے تو بھیا مٹی کو چیک کر کے دیکھ لو. جب مٹی کو چیک کر کے دیکھا تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے حضرت, انہوں نے کہا بھائی مٹی کا کمال نہیں ہے, یہ تو جو بزرگ آرام فرما رہے ہیں انہی کی نگاہوں کا کمال ہے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ارے ولیوں کی کرامت بھی حق ہوتی ہے. اگر کچھ جاہل پیروں نے شریعت کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرامتیں ہیں ہی نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. حقیقت والے پیر آج بھی زندہ ہیں, شریعت و طریقت والے پیر آج بھی زندہ ہیں. اور یہ جو آرام فرما رہے ہیں شاہ درگاہی ہوں یا دوسرے بزرگان دین ہوں, یہ سب سچے پیر ہیں. اے میرے بھائیوں, پچھلے دنوں باندہ کے قریب میں جلسے میں گیا تھا, وہاں اتنے لوگوں نے خبر دی کہ یہ خبر مشہور ہے. کم از کم لوگوں نے بتایا حضرت ہمارے پاس ایک قبر کھل گئی تھی حافظ صاحب کی. قاری یونس صاحب اس گاؤں میں خود گیا, جیسے آپ کے ہاں آیا اس کے پاس میں, تو بتا رہے تھے حضرت, میں نے کہا یار اخبار میں تو وائرل ہوئی تھی باندہ کے نام سے. کہا وہ ہمارے قریب کی خبر ہے, حافظ صاحب کی قبر تھی. اب مجھے دھیان نہیں رہا 7 سال بتا رہے تھے یا 8 سال, اتنے سال کے بعد وہ قبر کھلی تھی. اور قبر جب کھلی تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں کہ صاحب قبر کا بدن بھی سلامت تھا. یار بدن تو بدن, کفن بھی سلامت تھا. ہر دیکھنے والا کہہ رہا تھا کہ جب باندہ کے غلام کا یہ عالم ہے تو کربلا میں امام کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. نہ جانے کتنے اخبار والے بھی آ گئے تھے, اخبار رپورٹر بھی وہاں پہ پہنچ گئے تھے, اور ہر دیکھنے والا دیکھتا جاتا تھا, جھومتا جاتا تھا, اور اہل سنت کے عقیدے کی تائید کرتا جاتا تھا, اور زبان سے کہتا جاتا تھا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بولو ذرا زور سے سبحان اللہ. تو عقیدہ الحمدللہ ہر اعتبار سے اہل سنت ہی کا درست ہے. یاد رکھیں گے بھائیو بات, بولو امام کے نام پر. بھائی دیکھو آپ کی کمیٹی مجھے 5 طاہر بھائی, آپ بھی شاید 1-2 دفعہ پہلے بھی آئے نا, پہلی دفعہ آئے, ایک بار اور آئے تھے میرے ساتھ. ہاں مجھے یاد آتا, میں بھی تقریباً 6 یا 7 مرتبہ آپ کے کانکر سرائے میں آ گیا. بھائی دیکھو آدمی اس سے کہتا جس سے امید ہوتی ہے. کہہ دوں ایک بار, ارے بولو کہہ دوں, دل تو نہ توڑو گے, ساتھ تو نہ چھوڑو گے, پکا کمیٹی والوں. سب بھائی ابھی پرسوں نہیں 4-5 روز پہلے بدایوں کے پاس ایک جگہ مانک پور ہے, اس کے آملہ بھی ہے. یہ 3 جگہ تو اپنے آس پاس کی بتا رہا ہوں, باقی صوبوں کی بات الگ رہی. یہ جگہوں کے نام اس لیے بتا رہا ہوں, جا کر کے معلومات کر لینا. میں نے وہاں کے لوگوں سے کہا یار امام علی مقام کے نام پر ماشاءاللہ ہم لوگ بہت پیسہ اٹھاتے ہیں. ارے یار پیسہ کیا, ہم کتنے بھی اٹھا دیں تب بھی حق ادا تھوڑی ہو جائے گا. لیکن میں نے کہا ایک کام کرو. بولے حضرت کیا؟ جلسے میں ہی کہا میں نے کہا ایک کام کرو, اپنی بستی کے مین راستے
پر ایک فریج لگواؤ پینے کے لیے پانی، اور اس فریج سے ہر کوئی پانی پیے، ہندو پیے، مسلمان پیے، مسلمانوں کی جتنی برادریاں ہیں، ذات برادریاں، یہ سب پہچان کے لیے تو ہیں، سب کوئی بھی آ کر کے پانی پیے اس سے، اور اس کے بارے میں جب پوچھیں کہ یہ کس پارٹی کی طرف سے ہے، بی جے پی کی طرف سے، سماجوادی کی طرف سے، بسپا کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے، عام آدمی پارٹی کی طرف سے، تو کہہ دینا یہ کسی پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو کربلا والوں کی طرف سے ہے، یہ تو غلامان کربلا کی طرف سے ہے۔ اچھا وہ فریج جب تک رہے گا لوگ پانی پیتے رہیں گے، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، اور اس پہ لکھ دینا سبیل حسین۔ کیا لکھ دینا؟ تو بتاؤ کاکر سرائے کے مسلمانوں، دل کے قریب جس کے بات ہوئی وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ یہ کام تمہارے یہاں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولو ہاتھ اٹھا کے۔ ماشاءاللہ ہونا چاہیے۔ تو تم لوگ ماشاءاللہ جلسہ کراتے ہو، تمہیں سب جانتے بھی ہیں، قاری صاحب کا ساتھ لو، دوسرے امام صاحب ہمارے قاری فرمان صاحب کے در چلے گئے، اور ہمارے یہ ان کا سپورٹ لو اور پیسے اکٹھے کرو، اور اپنے گاؤں کے مین راستے پہ، اور کچھ لوگ کہیں حضرت ہم بھی لگوانا چاہ رہے ہیں، تو بھائی ہر گلی میں لگواؤ، کیا پرابلم ہے؟ ارے ہر جگہ لگواؤ، پانی پیتے جاؤ، کربلا کی یاد مناتے جاؤ۔ جو بھی پانی پیے گا یار اس کا پانی ان لوگوں کو بھی مل جائے گا، ٹھنڈا پانی پینے کو، جن کے گھروں میں بیچاروں کے ابھی تک فریج نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے۔ اس لیے میں نے یہ پیغام دیا ہے کہ مجھے کاکر سرائے کے اپنے دینی بھائیوں سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کام کیا جائے گا۔ میں کہیں گزر رہا تھا، انشاءاللہ نہیں لگا اس کو، میں نے کہیں اسٹیشن پہ لکھا ہوا دیکھا تھا کسی صوبے میں، وہ اسٹیشن پہ لگا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کی کمیٹی نے اسٹیشن پہ لگوایا ہے، سبیل حسین لگا ہوا تھا۔ تو امام حسین کے نام کا پیغام غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچے، وہ بھی اگر پوچھیں گے بھئی یہ کیا ہے تو کہنا امام حسین کے نام پر ہم صرف مسلمانوں کو پانی نہیں پلاتے ہیں بلکہ جو پیاسے ہندو بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں انہیں بھی پانی پلاتے ہیں۔ بولو ذرا زور سے بولو۔ سب کو پیغام دیا ہے۔ آخر میں یہ باتیں کہتے ہوئے ذرا موبائل دینا، آخر میں یہ باتیں کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کروں کہ یہ قافلہ جب مدینہ شریف کے بالکل قریب ہو چکا، آج تو آپ لوگوں نے کمال کر دیا، 1:30 بج گیا، بہت آپ حضرات نے سن لیا، اللہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولیں یا علی، زور سے بولیں یا علی۔ مدینہ شریف کا بارڈر بالکل قریب آ گیا، بالکل قریب۔ حضرت 10-15 منٹ کی بات ہو رہی ہے، حضرت امام زین العابدین، 1 گھنٹہ اور بولیں، 1 گھنٹہ اور بولیں، نہیں بھائی نہیں 1 گھنٹہ نہیں، 5 دکھا رہے ہیں، 5 بجے تک۔ ارے ہمارے قاری یونس صاحب سے میں خبر لیتا رہتا ہوں آپ کے بارے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ حافظ طاہر رضا صاحب، یہ ماشاءاللہ یہ بھی آسانی سے ہاتھ چھوڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسا ہاتھ آئے گا۔ یہاں مولانا فرقان صاحب نے پڑھایا بہت مطالعے والے، یہ بڑا دینی گاؤں ہے، اور بڑا ان لوگوں نے مدرسہ بھی، اور آج بھی مدرسہ ماشاءاللہ اتنا بہترین مدرسہ ہے، جتنے بچے بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ مہمانان رسول ہیں، ان سے محبت کرو، پیار کرو۔ قافلہ جب بالکل قریب ہو گیا مدینہ شریف کے، تو حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں میں وہ سارے مناظر آ گئے، سارے مناظر آنکھوں میں آ گئے، اور سیدھا نانا جان کے روضہ شریف کے قریب گئے۔ وہ منظر یاد آیا کہ جب میرے بابا جان سلام پیش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ساری حدیثیں یاد آئیں کہ نانا جان سے کس طرح سے میرے ابا حضور محبت کرتے تھے، اور میرے ابا سے نبی کریم محبت فرمایا کرتے تھے، سارے مناظر یاد آ گئے۔ فرمائش کی کچھ اشعار کی وہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام چلے گا۔ کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری، کیا بتاؤں زبان کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، خاندان میں صرف چند بچے بچے، آن ہی آن میں پورا گھر لٹ گیا، خود روتی تھی زینب در کربلا، سچ ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، خوب روتی
سچ ہے اولاد کا غم بہت ہے بڑا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، اس کے دل سے تو پوچھو گزرتی ہے کیا، نوجوان جسی کا لخت جگر لٹ گیا، کیا بتا زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، راہ حق میں گلا چھد گیا تیر سے، شہ کے ہاتھوں میں اصغر علی چل بسا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، تھا وہ ننھا سا اصغر مگر لٹ گیا، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، جن کو ناز جن کا اٹھاتے تھے شاہ امم، پیار سے جن کو لپٹاتے تھے عمر بھر، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، جن کو جھولا جھلاتے تھے شیر خدا، فاطمہ کا وہ نور نظر لٹ گیا، کیا بتاؤں زباں کانپتی ہے میری، کن بہے آل خیر البشر لٹ گیا، راہ حق میں گلا چھد گیا تیر سے، شہ کے ہاتھوں میں اصغر علی چل بسا، باپ سے پہلے قربان بیٹا ہوا، تھا وہ ننھا سا بچہ مگر لٹ گیا۔ بھائیو، داستان کربلا زندہ رہے گی، پیغام کربلا زندہ رہے گا، یزید مٹ گیا، یزید ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، کچھ دنوں تک تو یہی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یزید کی قبر ہے کہاں، وہ مرا کیسے ہے، الگ الگ روایتیں، بعض روایات میں تو یہاں تک آیا کہ اسے کوئی دفنانے والا نہیں تھا، بدن سڑ گیا تھا، اس کا سڑ گیا تھا، بندروں سے کھیلتا تھا تو ایک خچر پر اس نے آگے بندر رکھا، پیچھے والے خچر پہ دوڑے ہوئے جا رہا تھا تو گر گیا، جس سے گلے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، مر گیا۔ ایک روایت میں اس طرح کے بھی ہے کہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو اس نے مار دیا۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ اس کے جسم سے سڑان پیدا ہو گئی تھی، اور قبر اس کی ملتی نہیں تھی بہت زمانے تک۔ بعد میں محققین نے جب پتہ کیا تو ملک شام میں ایک ایسی جگہ پر یزید کی قبر ہے، کانکر سرائے والے سن لو، ایسی جگہ پر قبر ہے کہ جہاں پورے شہر کی گندگی، پورے شہر کا پورا کچرا، پورے شہر کی غلاظتیں جمع کر کے ٹرک کے ذریعے اس کی قبر پہ ڈالی جاتی ہیں، ایسی نیچے دبی ہوئی جگہ قبر ہے اس کی، یعنی جہاں اس کی فوج تھی آج وہاں میرے حسین کا جلوہ ہے، جہاں اس کا 22,000 لشکر جرار تھا وہاں آج حسین کے اور حسینیوں کے مزارات ہیں۔ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو دیکھو دل کے پیمانے بھیگتے ہیں ہمارے، اللہ جانا نصیب کرے کربلا شریف، اس مبارک جگہ پہ ہم سب لوگ جائیں، آمین بولو بھائیو آمین۔ ہمارے طاہر بھائی تو ماشاءاللہ جا چکے ہیں، میری بڑی تمنا ہے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے حج عمرہ کی اللہ نے اپنے توفیق سے اپنا فضل و کرم فرما کر کے سعادت بخشی ہے، لیکن کربلا شریف کی زیارت سے محروم ہوں۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ مولا تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کا مدینہ بھی دکھا دے، اپنا پاکیزہ گھر کعبہ بھی دکھا دے، اور یا اللہ اپنے نبی کے نواسوں کے مزارات کربلا شریف بھی دکھا دے۔
यार तड़प की तो बात होती है, वो केरला का दीवाने निकल पड़ा, अकेले ही जा रहा, अकेले ही। कमाल है भाई, मतलब उस पे बहसें हो रही हैं, जायज़ है नाजायज़ है। हालांकि पैदल चलने की अगर किसी में ताकत है और वो जा रहा है तो इसको नाजायज़ नहीं कहा जा सकता। ये कि इसको रिवाज दिया ना दिया जाए ये एक अलग बहस हो गई। लेकिन अगर किसी में इस्तिताअत है और ताकत है चलने की तो वो अज़्ज़िन फ़िन्नासी बिलहज्जि यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। जब बन गया काबा तो अल्लाह कहता हमने इब्राहिम से कहा इब्राहिम जरा ऐलान कर दियो हज का। तो इब्राहिम एक टीले पे खड़े हो गए, उन्होंने कहा या अल्लाह मैं ऐलान भी कर दूं तो मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से 1-2 किलोमीटर। तो रब ने फरमाया इब्राहिम ऐलान करना तेरा काम है, सब तक पहुँचाना तो मेरा काम है। बेशक सुभान अल्लाह। ऐलान कर दे, ऐलान कर दे इब्राहिम, तो हज का ऐलान कर दे। तो जिन जिन के नसीबों में अल्लाह ने हज की सआदत रखी थी, कारी साहब बैठे पूछ लीजिए, तफासीर की किताबों में लिखा हुआ है माओ के रहम में, बापों की पुश्तों में जिसने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब में कह दिया था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आता है रिवायतों में उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खाने काबा की ज़ियारत नहीं कर लेगा। तो अगर तुमने भी जवाब दे दिया था तो नंबर तुम्हारा भी आएगा, हमारा तो आ गया, इसका मतलब हमने जवाब दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरात इस आयत में ये है कि इब्राहिम ऐलान कर दो, लोग पैदल आए या सवारियों पर। तो पैदल का भी जिक्र है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसी पे बहस शुरू कर रहे हैं, अरे भाई उसकी दीवानगी देखो यार, उसकी मोहब्बत देखो। अच्छा कुछ झोला छाप भी चल पड़े। मुझे किसी ने वीडियो भेजी कि हजरत ये 3-4 के बारे में क्या कमाल है, तो वो कह रहे हैं पासपोर्ट पीछे पीछे आ रहा है। कुछ लोगों को मशहूर होने की बीमारी होती है कि किसी तरीके से मशहूर हो जाए, और जब भीड़ ज्यादा इकट्ठी हुई तो कहा हम तो अजमेर जा रहे हैं। वो तो दीवाना जा रहा है, उसका शेड्यूल है भाई, उसने पूरी तैयारी की है। मैं इस वक्त किसी और चीज़ पे बहस ना करके भाई कारी यूनुस साहब ये तो बात मानना पड़ेगी, अल्लाह ताला उसका सफ़र मुबारक कर दे। आमीन। जोर से बोलो। एक तड़प तो पैदा की ना उसने, एक तड़प पैदा की। भाई रिकॉर्ड बनाते हैं हिमालय पे चढ़ने वाले, हिमालय पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाते हैं, पैदल चलने वाले पता नहीं कहाँ से कहाँ तक के हम वहाँ से वहाँ पैदल जा रहे हैं। उसने कहा कि हम जा रहे हैं लो 8000 से किलोमीटर दूर पैदल। वो कितना लंबा सफ़र तय कर रहा है, अल्लाह ताला उसका सफर मुबारक करे। आमीन बोलो भाइयों, जोर से बोलो आमीन। आमीन। हाँ तो ये मैंने इसलिए एक जज्बा दिया है आप लोगों को कि तुम्हें भी पता नहीं किस किस चीज़ का शौक है कि ये रिकॉर्ड तोड़े वो रिकॉर्ड तोड़े, मगर उसने बहरहाल एक ऐसा काम किया है। और अल्लाह करे भाई वो दिन भी आए कि जब वो मदीना शरीफ पहुंच जाए इंशाअल्लाह। हम आप सब जाएंगे इंशाअल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और फिर मेरी तकरीर खत्म। दिखा दे या इलाही वो मदीना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमतें बरसती है। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर नहीं जल्दी मिलेंगे।